الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج عادات سے متعلق ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ عادات کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ کیسے ہوتا ہے اور تبدیلی کا پروسیس کیا ہے، اور اس سلسلے کا جو پہلا ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا عادات کی تعمیر و تشکیل، عادات کی بناوٹ کے بنیادی اصول، ضوابط اور اساسیات، اور عادات کیسے کار فرما ہوتی ہیں۔ تو عادات کی اساسیات سے متعلق ہی آج یہ دوسرا سیشن ہوگا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلا جو سیشن ہم نے لیا، پچھلی کلاس جو ہم نے پڑھی تھی، اس کلاس میں سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایسی وہ بات جو آپ نے عمل میں لے کر آئے ہوں، جس کو آپ نے اپنی روزمرہ روٹین میں استعمال کیا ہو، اس حوالے سے مجھے آگاہ کیجیے کہ پچھلا جو سیشن ہوا ہے ہمارا، اس سیشن کے آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا فائدہ آپ نے سمیٹا۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ آپ جائزہ لیں گے اپنی روٹین کا اور اس روٹین میں پھر بہتری لے کر آئیں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے۔ چیٹ باکس موجود ہے اور تحریر کیجئے کہ پچھلا جو سیشن ہوا تھا، اس سیشن کہ آپ کے عمل پر، آپ کی ڈیلی روٹین پر، آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، کیا فائدہ آپ نے محسوس کیا، اس حوالے سے مجھے آگاہ کیجیے۔ جی اچھا جی، ابھی تک جو خاموشی ہے، خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ شاید سیشن اچھا محسوس کیا۔ محسوسات کو اعمال میں کیسے ڈالنا ہے، اصل تو عمل ہے۔ جی کام بہت بڑا لگتا تھا اور کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اسے معمولی سا ٹائم دینا شروع کیا، اس سے ابھی مانوسیت ہو رہی ہے۔ بہت خوب، چینج ایوری تھنگ ان یور لائف 1% ڈیلی، یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہوگی۔ بہرحال اچھا ہے کہ تبدیلی لے کر آئیں اپنی زندگی میں، روزانہ کی بنیاد پر 1% ہر عمل میں۔ سوچ میں مومن ہوں تو سب کے ساتھ اچھا ہوں، سوچ بدلی، 1% ترقی والا فارمولہ نہایت مفید رہا۔ کمیونیکیشن سکلز پہ میں نے کام کیا، اولاً گراؤنڈ ورک کیا، پھر روز بروز ترقی کی، ایزی فیل ہوا، 1% اپنے مقصد کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ کسی کوئی فرق معمولی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے چلیں جی، یہ جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ 1% بڑھوتری، 1% بہتری، 1% کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ بہت بڑی چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، 1% اگر بہتری لاتے آئیں تو اس کا اچھا خاصا فرق پڑ جائے گا۔ تو یہ کچھ پچھلی سلائیڈز ہیں جو ہم نے پہلے کور کر لی ہیں، ان کا ایک آپ کے سامنے دوبارہ سامنے اسکرین پہ آ جاتی ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ 1% والا فارمولہ استعمال کیا، بہت فائدہ ہوا، لیکن ایک بات کہ 1% ترقی کے لیے راہ عمل کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، سب کو ناراض کرتی تھی، اب کم 1% تبدیلی، بہت آسانی سے عمل میں بہتری ہے۔ آپ نے بتایا کہ روزانہ ایک چیز میں بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، تو اب اپنے ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ اس میں پہلے سے زیادہ ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے پڑھ تو لیا تھا کہ 1% بہتری کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہماری شخصیت پر، اور 1% کمی یا 1% خامی، اگر چھوٹی چھوٹی خامی ہوتی چلی جائیں تو ان کا جو مجموعہ ہے وہ کس قدر اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک چھوٹی چھوٹی جو بہتری ہوتی ہیں وہ کیسی ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔
کیا آپ کی عادات آپ کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں؟ جو ہماری عادات ہیں روزمرہ کی، اچھائیاں زیادہ ہیں یا خامیاں زیادہ ہیں، یا کس قسم کی عادات ہیں؟ کاموں کو ڈیلے کرنا ہے یا کام وقت پر کرنا ہے، یا کیسی عادات ہیں؟ جو عادات ہوتی ہیں وہ عادات ہی کی بنیاد پر شخصیت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ شخصیت کیا ہے۔ شخصیت کی پہچان اس کی عادات ہوتی ہیں۔ اب عادات جو ہیں وہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے مخالف بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ دونوں چارٹ سے پڑھا تھا کہ اچھی عادات، پروڈکٹیویٹی، نالج، پوزیٹیویٹی، ریلیشن شپس، یہ تمام کا مجموعہ جو ہے، اگر روزانہ کی بنیاد پر نالج میں آپ اضافہ کرتے چلا جائیں تو یہ جو چھوٹی چھوٹی معلومات ہیں، علم میں اضافہ ہے، یہ ایک مجموعے کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح پروڈکٹیویٹی ہے کہ اپنی صلاحیت کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جانا، روزانہ کی بنیاد پر اپنی صلاحیت سازی کرتے چلے گئے تو ایک اچھا خاصا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ریلیشن شپس، جو آپ کے تعلقات ہیں، اگر ان میں آپ روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا تھوڑا انویسٹ کرتے چلے گئے، تھوڑی تھوڑی بہتری لاتے چلے گئے، تھوڑی تھوڑی امپرومنٹ لاتے چلے گئے، تو یہ ایک اچھا خاصا پازیٹیو اور مثبت مجموعہ سامنے آ جائے گا، اور یہ جو مجموعہ ہوگا وہ ایک اچھی خاصی بڑی ترقی کا پیش خیمہ ہوگا۔ اور اسی طرح اگر سٹریس، نیگیٹیویٹی، غصہ اور وزن کی بڑھوتری کرنا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو روزانہ کی بنیاد پر آپ سٹریس تھوڑا تھوڑا لیتے چلے گئے، نیگیٹیویٹی تھوڑی تھوڑی آپ اپنی زندگی میں لاتے چلے گئے، تو آہستہ آہستہ یہ نیگیٹیویٹی، آہستہ آہستہ یہ جو آپ کی غصہ کرنا ہوتا ہے یا تعلقات میں بیریئر لانا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے، جس طرح ہم نے پچھلی کلاس میں ایک مثال بھی پڑھی کہ اگر آپ ایک دن لیٹ نائٹ تک کام کرتے چلے آئے تو گھر والے برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں، دیر ہو جاتی ہے، اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جائے گا، اس کو اگنور کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر آپ نے روزانہ اس کی عادت ہی بنا لیں کہ روزانہ لیٹ نائٹ آپ کام کرتے آئے، گھر والوں کو ٹائم نہیں دیا، تو ظاہر ہے کہ افورڈیبل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو آپ ایک دن کوئی سخت جملہ بول دیں تو قابل برداشت ہو جاتا ہے، عادت بنا لیں تو آپ ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔ اگر سٹریس لینا شروع ہو جائیں تو ایک دن سٹریس لے لیا، 2 دن لے لیا تو قابل برداشت ہے، لیکن اگر آپ عادت بنا لیں تو سٹریس آپ کی صحت کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی، اور اس کے نتیجہ پھر یہ نکلا کہ عادات جو ہیں وہ ہمیں فیور بھی دے سکتی ہیں، ہماری مخالف بھی بن سکتی ہیں، ہماری شخصیت کو ایک بہتر انسان بھی بنا سکتی ہیں اور ہماری شخصیت کو ایک بدتر انسان بھی بنا سکتی ہیں، ہمیں کامیاب انسان بھی بنا سکتی ہیں، ناکام بھی بنا سکتی ہیں۔ اور ناکامی اور کامیابی میں جو اہم کردار ہے وہ ہماری ہیبٹس کا ہے، ہماری عادات کا ہے۔ اگر ہیبٹس اور عادات جو ہے وہ عادات بہتر بنا لی جائیں تو ہم کامیابی کی طرف کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے، اور اگر عادات بہتر نہ بنائی تو یہ ہمارے مخالفت میں بھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو ہم نے عادات جو معمولی تبدیلی ہے، معمولی بدلاؤ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے ہاں معروف بات ہے، مشہور بات ہے، وہ ہے کہ اہداف مقرر ہونے چاہیے، کہ آپ اپنے اہداف مقرر کریں، اپنے گولز مقرر کریں، گولز اور اہداف مقرر کرنے کے بعد، طے کرنے کے بعد ان کے حصول کی فکر کریں۔ اگر آپ کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی ڈگری لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کاروبار بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ زیادہ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ فکر کو کم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بچوں کی تربیت اچھی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ گھر کے اندر ایک پرسکون ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہدف مقرر کریں، گولز مقرر کریں، ان گولز کے حصول
کہ پھر تگودو کریں، کوشش کریں. اسی کو بہترین طریقہ کہا جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک واضح قابل حصول گول ہونا چاہیے، ہدف ہونا چاہیے، اہداف ہونے چاہیے. اہداف ہونا چاہیے. اور یہ ایک مشہور آپ کہہ لیں کہ معروف دانش ہے، وزڈم ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ ایسے کیا جائے. اسکول میں آپ نے یا کالج میں، یونیورسٹی میں یا آپ مدرسے میں ہیں، آپ نے اچھا گریڈ لینا ہے کہ آپ کا گریڈ اچھا آ جائے، آپ ممتاز آ جائیں، کلاس میں پہلی پوزیشن آپ لے لیں. تو ہدف مقرر کریں. اور اہداف جب انسان مقرر کرتا ہے تو بہت سارے اہداف میں کامیابی بھی ہوتی ہے، بہت سارے میں ناکامی بھی ہوتی ہے. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ جو اہداف مقرر کرنا ہوتا ہے یہ رویہ درست رویہ نہیں. اہداف کے حصول کی فکر مت کریں. اہداف کے حصول کی فکر مت کریں. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ کیا واقعی آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ اہداف کی حصول کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اہداف کے حوالے سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اہداف کے حصول کی جو فکر ہوتی ہے وہ انسان کو بسا اوقات کامیابی کی طرف لے کر نہیں جاتی. اہداف سے زیادہ جو اہمیت ہوتی ہے وہ نظام کی ہوتی ہے، وہ سسٹم کی ہوتی ہے. اہداف سے زیادہ اہمیت نظام اور سسٹم کی ہوتی ہے. اہم کیا ہے، عادات یا اہداف؟ اہم کیا ہے، نظام یا پھر اہداف، گولز؟ اب آتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے. نظام کیا ہے، سسٹم کیا ہے، اور اہداف کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے اور اہم کیا ہے. تو اہداف جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اور ان مسائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اہداف مقرر کرنا ہے وہ درست نہیں. اصل جو چیز ہوتی ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، وہ سسٹم ہوتا ہے، وہ نظام ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور ادارے کو ایک کامیاب ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا نظام یہ ہوگا کہ آپ نے اساتذہ کیسے منتخب کرنے ہیں، اور جو اساتذہ ہیں ان کی صلاحیات کیا ہوں گی، اور وہ کس انداز سے ادارے کو لے کر چلیں گے، کیسے پڑھائیں گے، مینجمنٹ کیسی ہوگی، مینجمنٹ کی صلاحیت کیسی ہوگی، اور مینجمنٹ یا سٹاف آپ کا کام کیسے کرے گا. یہ آپ کا نظام ہوگا. آپ ایک کامیاب ادارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کامیاب ادارے کے لیے نظام اور سسٹم یہ ہوگا کہ آپ نے افراد منتخب کیسے کرنے ہیں، اساتذہ کی صورت میں، اسٹاف کی صورت میں، مینجمنٹ یا انتظامیہ کی صورت میں. اسی طرح آپ ایک کوئی کامیاب کاروبار کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کامیاب کاروبار بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کا سسٹم، آپ کا نظام یہ ہوگا کہ آپ جو پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں وہ اس پروڈکٹ کی تیاری کیسے کرتے ہیں، اس پروڈکٹ کی ایویلویشن، جانچ پرکھ کیسے کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کا معیار ایک سٹینڈرڈ پر ہے یا نہیں ہے، اس کی جانچ کیسے کرتے ہیں. آپ کے ملازمین بھرتی کرنے کا جو آپ کا طرز طریقہ ہے وہ کیا ہے، پھر آپ مارکیٹنگ کیسے کرتی ہیں، یہ نظام ہے. اگر آپ بہترین ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں، ایک اچھی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، تو نظام یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر کیسی ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر لکھتے ہیں، آپ عادت ہے لکھنے کی یا عادت نہیں ہے لکھنے کی، یا ایک آپ نے ہدف مقرر کر لیا اور اس کے بعد وہ ذہن پر سوار ہو گیا. تو ہدف اور نظام میں فرق ہوتا ہے کہ آپ نظام پر توجہ دیتے ہیں یا ہدف پر توجہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ گولز کو نظر انداز کر دیں اور ساری توجہ ہدف پر ہی مرکوز رکھیں. تو اگر نظام پر ساری توجہ مرکوز رکھیں گے اور ہدف کو اگنور کر دیں گے تو کیا پھر بھی آپ کو کامیابی ملے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ایک نظام کو آپ فالو کریں گے تو ہدف تو لازماً حاصل ہو کر ہی رہے گا.
نتیجہ تو مل کر ہی رہے گا. یہ نظام ہے, اس نظام پر اگر آپ کارفرما ہو گئے تو ظاہر ہے کہ رزلٹ اور نتیجہ تو ملے گا. اگر روزانہ کی بنیاد پر آپ نے لکھنا شروع کر دیا تو نتیجہ تو ایک مضامین کی کثرت یا ایک کتاب کی صورت میں سامنے تو آ کر رہے گا. روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنا شروع کر دی تو نتیجہ باڈی صحت کا اچھا ہونا, آپ کا فٹ ہونا, فٹنس لیول کا اچیو ہونا, آپ کا وزن کا کم ہونا, وہ تو نتیجہ سامنے آ ہی جائے گا. روزانہ کی بنیاد پر آپ نے پڑھنا شروع کر دیا تو اچھے گریڈ میں پاس ہونا یہ تو لازماً آئے گا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر ہدف اور نظام, اس کی فلسفی کیا ہوئی؟ بھئی نظام ضروری ہوتا ہے تاکہ سمت کا تعین ہو جائے, ہدف ضروری ہوتا ہے کہ سمت کا تعین ہو جائے. آپ کس سمت کے کس منزل کے مسافر ہیں, اور نظام جو ہوتا ہے اس منزل کے حصول کا لاہ عمل ہوتا ہے. منزل کے تعین کے لیے ہدف کا ہونا, گول کا ہونا, مقصد کا ہونا ضروری ہوتا ہے, لیکن جو ہدف کا حصول ہے وہ نظام سے آتا ہے. جب ایک دفعہ سمت متعین ہوگی پھر فوکس نظام پر کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ نظام پر فوکس کریں گے, نظام کی بہتری پر توجہ کریں گے تو ہدف آٹومیٹیکلی حاصل ہو جائے گا. لہذا ہدف جو ہوتا ہے, گول جو ہوتا ہے, وہ سمت کے تعین کے لیے ضروری ہوتا ہے. آپ ایک خواب دیکھتے ہیں بڑے ادارے کا کہ میں نے ایک بڑا ادارہ بنانا ہے, بڑی جامعہ بنانی ہے, یا آپ نے ہدف دیکھ لیا تو یہ ایک سمت کا تعین ہو گیا. اب سارا فوکس جو آپ کا ہوگا وہ نظام اور سسٹم پر ہوگا جو اس ہدف کے حصول کے لیے سفر کا کام دے گا, معاونت کا کام دے گا. اگر آپ نے نظام پر توجہ کی بجائے فوکس ہدف پر کر لیا اور ہدف آپ کے سر پر سوار ہو گیا تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. اس کو ایک نتیجہ کیوں نہیں نکلے گا؟ جب ہم ہدف کو سر پر سوار کر لیتے ہیں, ہدف ہی کرتے ہیں کہ کلاس میں پہلی پوزیشن لینی ہے, پاس ہونا ہے, جسم کو فٹ رکھنا ہے, وزن کم کرنا ہے, کتاب لکھنی ہے, تو اگر ہم ہدف پر فوکس کرتے ہیں, ہدف کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں, تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے. یہاں پر کچھ چونکہ یہ ٹیکنیکل بحث ہے, واضح تو ہوتی چلی جائے گی. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. تو آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہدف کو ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے. کیا ہدف کو ذہن پر سوار کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جو وہ پرابلمز آ جاتی ہیں گولز کے ساتھ, اہداف کے ساتھ. یو ڈونٹ رائز دا لیول آف یور گولز, یو فال ٹو دا لیول آف یور سسٹمز. جتنا آپ ہدف کو ذہن پر سوار کرتے چلے جاتے ہیں اتنا آپ نظام کا جو لیول ہوتا ہے اس کو نیچے گراتے چلے جاتے ہیں. جتنا آپ ہدف کو ذہن پر سوار کرتے چلے جاتے ہیں آپ سسٹم کے لیول کو نیچے گراتے چلے جاتے ہیں. تو اس کی مزید وضاحت ابھی ہم پڑھتے ہیں. ہارنے اور جیتنے والے کا جو ہدف ہوتا ہے, جو مقصد ہوتا ہے, وہ ایک ہی ہوتا ہے. ہارنے اور جیتنے والے کا جو ہدف اور جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اہداف مقرر کرنے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں جو سب سے بڑی پرابلم جو آتی ہے, جو مسئلہ آتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ جب جیت جاتا ہے کوئی شخص اس کے ذہن میں پہلے تو یہ آتا ہے کہ شکر ہے ہارنے سے بچ گئے, شکر ہے ہارنے. تو ہار سے بچنا اس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ ہدف کو مقرر کرنا, ہدف کو ذہن پہ سوار کرنا, ہدف ہی کو ٹارگٹ بنانا, یہ تو جو ہار جاتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے, اور جو جیت جاتے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے.
جب جیت جاتا ہے کوئی شخص، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جیتنے کا ہدف مقرر کیا تھا، جیتنے کا ہدف مقرر کیا تھا، تو جو جیتنے کا ہدف مقرر کیا تھا تو ہدف کے مقرر کرنے کی وجہ سے میں جیتا ہوں۔ حالانکہ وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ ہدف تو بہت سارے اور لوگوں نے بھی مقرر کیا تھا، تعین اس کا کیا تھا، لیکن وہ ہار گئے۔ جس طرح پچھلی کلاس میں ہم نے مثال دی تھی، وہ سائیکل کی جو ایک یو کے کی جو ٹیم تھی سائیکلنگ کی، اب سائیکلنگ کی ٹیم انہوں نے جو کامیابی کا ہدف مقرر کیا تھا، شروع میں کرتے رہے، 100 سال تک وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس کے بعد انہوں نے نظام پر، سسٹم پر توجہ دی اور ہر پہلو سے 1% بہتری لاتے چلے گئے، تھوڑی تھوڑی بہتری کرتے چلے گئے۔ جب نظام میں بہتری لے کر آئے ہیں تو وہ پھر جیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہر سال جیتنے کا ہدف تو مقرر کیا کرتے تھے کہ ہم نے جیتنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جیت نہیں پاتے تھے، لیکن جب انہوں نے نظام پر توجہ دی تو جیت ان کا مقدر بن گئی۔ تو ہدف مقرر کرنے کے ساتھ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جب ہدف حاصل ہو جاتا ہے، کسی ہدف کے حصول سے محض لمحاتی فرق پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی درجے میں پڑھ رہے ہیں، کسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں، اور کلاس میں پڑھتے ہوئے آپ نے ہدف مقرر کر لیا کہ اس کلاس میں پہلی پوزیشن لینی ہے، اس کلاس میں پہلی پوزیشن لینی ہے، اور آپ نے اپنی اس کلاس میں پہلی پوزیشن لے لی۔ مثال کے طور پر ایک دور دراز دیہاتی علاقے میں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسہ میں ایک کلاس ہے، اور جہاں پر جو بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کا جو عصری تعلیم بالکل نہیں، صرف مدرسے کی تعلیم ہے، اور مدرسے کی تعلیم بھی انہوں نے دیہات سے حاصل کی۔ وہاں جدید مسائل، جدید ضروریات، عصر حاضر کے تقاضے، ان سے وہ بالکل بے بہرا رہے، اور ان کی اتنا ایکسپوئر بھی نہیں تھا، دنیا کے بارے میں اتنا جانتے بھی نہیں تھے۔ اور وہ کلاس ہے، اس کلاس میں آپ موجود ہوں اور آپ ہدف مقرر کر لیں کہ اس کلاس میں میں نے ٹاپ کرنا ہے، اس کلاس میں میں نے ٹاپ کرنا ہے، پہلی پوزیشن لینی ہے، اور آپ نے 90% نمبرز لے لیے، یا پھر یہ ہے کہ اس کلاس میں، پورے کلاس میں آپ نے ٹاپ کر دیا اور آپ پہلے نمبر پر کامیاب ہو گئے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا ادارہ ہے جو ایک بڑے شہر میں موجود ہے، بڑی جامعہ ہے، وہاں پر اس کلاس میں جو آنے والے ہیں عصری تعلیم بھی اچھی خاصی ہے، بڑے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا ہے، یعنی بڑے شہر، بڑے جامعات کے اساتذہ سے پڑھا ہے، اور ان کا ایکسپوئر بھی زیادہ ہے، ان کے پاس معلومات بھی زیادہ ہیں۔ تو ویسی جو کلاس ہے، اس کلاس میں ایک طالب علم موجود ہے، اور اس کا ہدف بھی ٹاپ کرنا ہے، اور لیکن وہ ٹاپ نہیں کر سکا، وہ آیا ہے دوسرے نمبر پر۔ ایک اس مدرسے کا ہے جس نے پہلی پوزیشن لی، اور اس ادارے کا ہے جس نے دوسری پوزیشن لی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ دونوں بھائی ہیں، تو ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے تو بھائی کلاس میں ٹاپ کیا ہے، کیا کمال کر دیا، اور دوسرے نے کہا ہائے افسوس، میں ٹاپ نہیں کر سکا، دوسرے نمبر پر آیا ہوں۔ تو دونوں میں فرق کو سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کا جو ہدف اور ٹارگٹ تھا وہ ایک تھا کہ دونوں نے کلاس میں ٹاپ کرنا ہے۔ ایک ٹاپ کر سکا، ایک نے کلاس میں پہلی پوزیشن لے لی اور دوسرا پہلی پوزیشن نہیں لے سکا۔ کیا دونوں برابر ہیں، یا پھر جس نے ٹاپ کیا وہ زیادہ بہتر ہے، اور جس ٹاپ نہیں کر سکا، دوسرے نمبر پر آیا، وہ بہتر نہیں ہے؟ بہتر اساتذہ سے پڑھنے والا ظاہر ہے بہتر ہے، بہتر ادارے سے پڑھنے والا ظاہر ہے بہتر ہوگا، اور جو کلاس فیلوز تھے، جن جن صلاحیات کے مالک تھے، ان صلاحیات کے مالک افراد میں سے ٹاپ نہ کر سکنا، دوسرے نمبر پر آنا ظاہر ہے کہ بہت بہتر ہے۔
اب یہ دیکھیں دونوں کے اہداف تو ٹاپ کرنا تھے، لیکن ٹاپ ایک کر سکا ایک نہیں کر سکا. ایک نے پہلی پوزیشن لے لی اور پہلی پوزیشن لینے کے بعد وہ اگر یہ محسوس کرے کہ میں تو ٹاپر ہوں، میں نے تو جو ہدف اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر لیا، اب وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو کمال کر دیا، اور دوسرا جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آیا ہے، وہ افسوس کرتا رہے. تو جو یہ محض وقتی فرق پڑتا ہے کہ یعنی جب ہدف مقرر کر لیا، ہدف مقرر کرنے کے بعد جب ایک بندے شخص نے ٹاپ کر لیا، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا، ایک دن اس نے کہا کہ بس جو میں نے ہدف اچیو کرنا تھا وہ اچیو کر لیا ہے، میرے سے آگے بڑھ کر کون ہے، اور دوسری طرف وہ طالب علم ہے. اب اس بات کو اگر سمجھا جائے کہ ہدف اگر مقرر کیا جائے تو ہدف مقرر کرنے سے ایک لمحاتی فرق پڑتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں نے اس کو اچیو کر لیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤں. لیکن جو نظام اور سسٹم ہوتا ہے، نظام اور سسٹم یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی مجموعی کارکردگی کیا ہے، آپ کی بڑھوتری کیا ہے، آپ کی پروگریس کیا ہے، آپ نے کتنا سیکھا ہے، آپ سیکھنے کے اس پروسیس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے ہیں یا نہیں آئے. یہ ہدف کا حصول تو گویا ایسے ہو گیا کہ کسی کو نقل کا موقع مل گیا اور اس نے نقل کر کے کلاس میں ٹاپ کر لیا، اور دوسرا جو تھا وہ نقل تو نہیں کر سکا، نقل کا اس کو موقع نہیں، لیکن وہ جو پروسیس اور سسٹم میں آیا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا چلا گیا، اپنی صلاحیت بڑھاتا چلا گیا، اور لیکن وہ درمیانے نمبر سے وہ اس نے پاس ہوا ہے. اب ایک نے نقل کر کے ہدف کو تو حاصل کر لیا، دوسرا ایک پروسیس نظام اپنے کو بہتر بناتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے، درمیانے درجے میں پاس ہوا ہے. اب ٹاپ کرنے والا وہ موجودہ جو سچویشن ہے، موجودہ جو لمحہ ہے، اس لمحے میں تو فرق محسوس ہو رہا ہے دونوں میں، لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے، اگر لمبے عرصے میں دیکھا جائے، اگر بقیہ زندگی میں دیکھا جائے، جس نے نقل کر کے پاس کیا وہ بقیہ زندگی میں کوئی کمال نہیں کر سکتا، لیکن جس نے ایک سسٹم ڈیولپ کر لیا، ایک پروسیس کے تھرو آگے بڑھتا چلا گیا، اپنی زندگی کو سنوارتا چلا گیا، وہ بقیہ زندگی بھی ایک اچھے انسان کے طور پر، ایک کامیاب انسان کے طور پر گزارے گا. دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ عملی میدان میں ایک ناکام ہو جائے گا، لیکن سسٹم کو فالو کرنے والا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں کہ ہدف مقرر کر لیا کہ کمرے کو صاف کرنا ہے، کمرے کو صاف کرنا ہے، یہ ہدف مقرر کر لیا، اور جب کمرہ صاف ہو گیا تو وقتی طور پر صفائی ہو گئی، ہدف اچیو ہو گیا ہے، اب آپ بیٹھ جائیں گے. اگر آپ کی عادتیں پہلی جیسی بے ڈھنگی رہیں، اگر آپ کی عادتیں پہلی جیسی غیر منظم رہیں تو جلد ہی آپ کا کمرہ گندا ہو جائے گا. پھر اسے صاف کرنے کی ہمت، کوشش اور فرصت نکالنا پڑے گی آپ کو، اور نکال کر ایک برڈن یا بورڈ سمجھتے ہوئے پھر کمرے کی صفائی 2-4-5 دن کے بعد آپ جت جائیں گے صفائی کرنے میں. اور جب صفائی کرنے پر آپ صفائی کر لی، پھر سکھ کا سانس ایک کہ کمرہ صاف ہو گیا، ہدف اچیو ہو گیا ہے، حاصل ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ اپنا سسٹم اور نظام بہتر نہیں بنائیں گے، اپنی عادات ٹھیک نہیں کریں گے، وہ عادات جو عادات صفائی پسند شخص کی ہوتی ہیں، اپنے کمرے کو ایک سلیقے کے ساتھ رکھنے کی ہوتی ہیں، تو ایک دفعہ صفائی کر لینا، کمرے کو سلیقے کے ساتھ رکھ لینا، یہ درست ہرگز نہیں ہوگا. یہ لمحاتی فرق ہوگا کہ شام کو آپ نے کمرے کی صفائی کی، چلے اگلے دن تک صفائی رہے گی، لیکن اگلے دن کمرے کا وہی حال ہو جائے گا جو عام طور پر ہوتا ہے. بعض اوقات پیچھے آنا باوجود محنت کے اگلے کامیاب کا پیش خیمہ بنتا ہے، کیونکہ آئندہ اور محنت کرے گا تو. لیکن اگر آپ نے عادات اپنی ٹھیک نہیں کی، جس طرح نقل کر کے ٹاپ کر لینا ہدف تو اچیو ہو جاتا ہے، لیکن عادات جب درست نہیں ہوں گی تو عملی زندگی میں یہ شخص ناکام ہو جائے گا. تو ہدف پر فوکس کرنا یہ عام طور پر درست نہیں ہوتا، صرف سمت کا تعین ہوتا ہے، محض وقتی فرق ہوتا ہے کسی ہدف کا حاصل ہو جانا. ہم نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت سارے ٹاپرز عملی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو درمیانے درجے کے تھے وہ عملی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اصل ہوتا ہے کہ آپ اپنی عادات کیا ہیں،
اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں اور اپنے علم کو تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی عادت بنا لی، اپنی روٹین بنا لی، اپنی زندگی میں یہ چیزیں لے آئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بقیہ زندگی بھی پڑھتے چلے جائیں گے۔ ڈگری کا حصول اگر ہدف بن جائے، جس طرح ہوتا ہے کہ بسا اوقات بہت سارے پروفیشنز میں ڈگری کا حصول ہی مقصد ہوتا ہے، جب ڈگری حاصل ہوگی اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ نالج، اتنی محنت، اتنی کاوش اور کوشش وہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں وہ نالج، وہ علم انسان کے پاس نہیں ہوتا، نہیں آتا، اور وہ مزید کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ ہدف جو اس نے مقرر کیا تھا وہ ڈگری کا حصول ہی کیا تھا، اس نظام اور عادات پر فوکس نہیں کیا تھا۔ تو ہدف کے مقرر کرنے کے یہ نقصانات ہوتے ہیں کہ محض وقتی فرق پڑتا ہے کہ آپ نے پاکستان بھر میں ٹاپ کر لیا، وفاق میں ٹاپ کر لیا، یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا ہے، لیکن اگر آپ آخری دنوں میں آ کر صرف پڑھتے ہیں اور عام روٹین میں پڑھنے کی آپ نے عادت ڈیولپ نہیں کی، تو مطالعہ کی عادت بعد میں بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہدف حاصل کرنے کے بعد وقتی طور پر بدلاؤ آتا ہے، وقتی طور پر بدلاؤ آتا ہے، اور یہ جو وقتی بدلاؤ ہوتا ہے، یہ وقتی بدلاؤ دیر پا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے نتائج بدلنے ہوں گے، حالانکہ نتائج اصل مسئلہ نہیں ہوتے، رزلٹ اصل مسئلہ نہیں ہوتے۔ حقیقی معنوں میں جو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سسٹم ہوتا ہے، وہ نظام ہوتا ہے، جو نظام اور سسٹم نتائج پیدا کرتا ہے۔ جس نظام سے، جس سسٹم سے نتائج پیدا ہوتے ہیں، اگر آپ نتائج کی سطح پر مسائل کو حل کرتے ہیں تو وہ حل محض وقتی ہوتا ہے۔ آپ ایک نتیجہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ٹاپ کرنا ہے، تو ٹاپ کرنے کے لیے وقتی طور پر آپ پڑھتے ہیں، ٹاپ کرنے کے بعد آپ پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کی مراد یہ ہے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ آپ مطالعہ چھوڑ دیں گے یا محنت چھوڑ دیں گے، آپ کوشش چھوڑ دیں گے، لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، آپ اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ مستقل نوعیت کی بہتری حاصل کرنے کے لیے نظام کی سطح پر، سسٹم کی سطح پر، پروسیس کی سطح پر مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ جو چیز آپ کے اندر جا رہی ہے اسے صحیح کریں، باہر آنے والی چیز خود بخود صحیح ہو جائے گی۔ آپ نے ہدف مقرر کر لیا کہ آپ نے ویٹ کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، وزن کم کرنے کے لیے آپ نے ہدف یہ مقرر کر لیا کہ روزانہ 2 گھنٹے ورزش کرنی ہے۔ 2 گھنٹے ورزش تو کرتے چلے گئے، 2 گھنٹے ورزش تو کرتے چلے گئے، لیکن آپ نے اپنی کھانے پینے کی عادات کو نہیں بدلا۔ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، جنک فوڈز کھا رہے ہیں، کھانا کھا کر آپ سو جاتے ہیں اور بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں، انسانیت کے لیول سے اب آگے بڑھ کر کھانا کھا رہے ہیں آپ، تو ظاہر ہے کہ ہدف مقرر کر لینے سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا جب تک پروسیس ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک نظم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک نظم ٹھیک نہیں ہوگا، سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سسٹم، نظم، پروسیس کا ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے، ہدف کا ٹھیک ہونا فقط کافی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے نتائج کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن نتائج مسئلہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو اہداف کے مقرر کرنے کے ساتھ ایشو، پرابلم اور مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اہداف خوشی کو محدود کر دیتے ہیں۔ اہداف خوشی کو محدود کر دیتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا تو میں خوش رہوں گا۔ تو اہداف کو جو پہلی ترجیح بناتے ہیں اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ آتا ہے کہ اپنی ہر خوشی، جب بھی انہیں خوشی ملتی ہے تو پھر خوشی تو آ جاتی ہے، اس کے بعد اگلا ہدف سامنے ہوتا ہے، پھر خوشی کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اگلے ہدف پر، پھر اس سے اگلے ہدف پر، پھر اس سے اگلے ہدف پر،
تو یا پھر خوشی آتی ہے تو لمحاتی خوشی آتی ہے. مثال کے طور پر اہداف حاصل کرنے میں خوشیاں قربان بھی کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ درست نہیں ہے. بہرحال درست ہو بھی سکتی ہے کسی کے خیال میں، لیکن میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے، اور اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ہدف جو ہوتی ہے، ہدف سے لمحاتی خوشی ملتی ہے. آپ نے کلاس میں ٹاپ کیا، ٹاپ کر لیا، ٹاپ کرنے کے بعد آپ کو خوشی مل گئی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ 1 دن کی خوشی، 2 دن کی خوشی، پھر آپ نے پورے پاکستان میں ٹاپ کرنا ہے، ٹاپ کر لیا. اس کے بعد اور آپ نے وزن کم کرنا ہے، 15 کلو وزن کم کر لیا. اس کے بعد آپ نے کتاب لکھنی ہے، کتاب لکھ لی، کتاب چھپ گئی، چھپ کے آ گئی منظر عام پر، آپ خوش ہو گئے. اس کے بعد تو جو اہداف ہوتے ہیں، اہداف آپ کی خوشی کو کم کر دیتے ہیں. کیسے کم کرتے ہیں؟ وہ ایسے کم کرتے ہیں، محدود ایسے کرتے ہیں کہ آپ اہداف کو ذہن میں رکھ کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اہداف اگر حاصل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر ہدف حاصل نہیں ہوگا تو آپ ظاہر ہے کہ کامیاب نہیں ہوں گے. جہاں ہدف کے حصول کی آپ کو خوشی ہوتی ہے، وہاں ایک ڈر اور خوف بھی آپ کے ذہن میں سمایا ہوتا ہے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں میں ہار نہ جاؤں، کہیں میں ہدف ایسا نہ ہو کہ ہدف حاصل نہ کر پاؤں. اس کے نتیجے میں آپ خوشی اور فکر مندی میں پریشان رہتے ہیں، اور جو آپ نے کام کرنا ہے اس کام میں یہ چیزیں رکاوٹ آ جاتی ہیں. یہ سوچ، یہ نظریہ بالکل درست نہیں. آپ کے بہت سارے کام متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ کامیابی کی طرف جانے والے بہت سارے راستے موجود ہیں، بہت سارے راستے موجود ہیں جو کامیابی کی طرف لے جانے ہیں. تو جب اتنے سارے راستے کامیابی کی طرف جانے والے موجود ہیں تو خوشی کو کسی ایک صورتحال میں، ایک ہدف میں محدود کر لینا کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے نظام کو، سسٹم کو ترجیح دینے والی جو سوچ ہے، اس سوچ میں خوشی لامحدود ہے. یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ زہر ہے، اس کا تریاق سسٹم میں پوشیدہ ہے، نظام میں پوشیدہ ہے، پروسیس میں پوشیدہ ہے. آپ ایک کلاس میں موجود ہیں اور کلاس میں آپ نے کہا کہ میرا جو ہدف ہے وہ کلاس میں ٹاپر آنا ہے، پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے، اور وہ جو کلاس کا فلاں ساتھی ہے وہ میرا کمپیٹیٹر ہے، وہ میرا مد مقابل ہے، اس سے آگے نکلنا میرا ہدف ہے، اور آگے نکلنے ہی آپ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، آگے نہ نکل پائیں تو ناکامی سمجھتے ہیں. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے آگے تو نکل آئے، لیکن جو روزمرہ کا سبق سننا، سبق کو یاد کرنا، سبق کو سمجھنا، فنون میں مہارت حاصل کرنا، جو آپ کے علوم ہیں ان میں گرفت مضبوط کرنا، اس پر آپ اتنی فکر نہ کریں، اور صرف ٹارگٹ اور ہدف وہ ہو کہ اس سے آگے نکلنا ہے. اور اگر آگے نہ نکل پائے تو غمگین، پریشان، آگے نکل پائے تو خوش ہونا. یہ کتنی محدود سوچ ہے خوشی کی، کتنی محدود سوچ ہے خوشی کی. حالانکہ اگر روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی ذات کو امپروو کر رہے ہیں، علوم و فنون حاصل کر رہے ہیں، نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، سکلز میں اضافہ ہو رہا ہے، پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کا جو پروسیس ہے، نظام ہے، وہ ٹھیک جا رہا ہے، ٹھیک سمت کی طرف جا رہا ہے، تو یقین مانیے کہ نتائج تو بے شمار آپ کے لیے منتظر ہوں گے، بے شمار خوشیاں منتظر ہوں گی. تو پھر خوشیوں کو محدود کرنا یہ انصاف ہرگز نہیں. ایک بار جب اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا تب میں خوش ہو جاؤں گا. ظاہر ہے کہ یہ جو ہدف مقرر کرنا، مقصد مقرر کرنا، یہ درست نہیں ہے. نتیجے کی بجائے عمل کے شدائی بننا چاہیے. خوش ہونے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. جب سسٹم صحیح چل رہا ہے، پروسیس صحیح چل رہا ہے، جب آپ
کچھ گین کر رہے ہیں، کچھ حاصل کر رہے ہیں، تو بھئی آپ مطمئن ہو سکتے ہیں، آپ خوش ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں جو طریقہ آپ نے خوشی کے حاصل کرنے کا سوچا ہے وہ درست ہو، اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں خوشی کے حصول کے. اگر آپ کسی بھی پوزیشن پر نہ آئیں تو غمناک ہونے کی ضرورت نہیں. سسٹم پروسیس ٹھیک ہے، آپ مستقل بنیادوں پر کچھ حاصل کرتے رہے، اپنے آپ کو قابل بناتے رہے تو آپ کامیاب ہیں. اور اگر پروسیس ٹھیک نہیں تھا، آپ مستقل بنیادوں پر مطالعہ کی عادت نہیں بنائی، فنون میں گرفت نہیں آئی، علوم پر مہارت حاصل نہیں ہوئی، تو آپ جتنے مرضی نمبرز لے لیں، کلاس میں چاہے ٹاپ کر لیں، تو یہ جو خوشی ہوگی یہ لمحاتی خوشی ہوگی. یہ جو خوشی ہوگی یہ محدود خوشی ہوگی، اور اس خوشی کے بعد ناکامیوں کے بے شمار دروازے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو گولز، اہداف مقرر کرنے کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. ان مسائل کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہدف مقرر کرنا یہ رویہ درست نہیں ہے. درست رویہ یہ ہے کہ آپ نظام اور سسٹم پر توجہ دیں. اہداف اور طویل مدتی ترقی ایک دوسرے کا آپ دشمن ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایسا ہی ہے کہ ایک سیاہ ہے اور دوسرا سفید ہے، ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں. اگر آپ طویل مدتی ترقی چاہتے ہیں اور اہداف کو ذہن میں سوار کر رکھا ہے تو اس کا نتیجہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا. انسان جب اہداف مقرر کر لیتا ہے اور ذہن پر اہداف سوار ہو جاتے ہیں اور اہداف میں وہ محدود ہو جائے تو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی کامیابی کبھی ناکامی، اس کیفیت کا شکار ہوتا ہے. اور اس کی مثال پھر ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص، ایک دوست، ایک ساتھی وہ محنت کرتا ہے پڑھنے میں، پڑھتا رہتا ہے کہ میں نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے. دوڑنے والا رننگ کرتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر دوڑتا ہے کہ میں نے جیتنا ہے. اس کی توجہ کا جو ارتکاز اور فوکس ہے وہ ہدف کا حصول ہے کہ میں نے ریس میں ونر ہونا ہے یا امتحان میں پاس ہونا ہے. جب پاس ہو گیا، ریس میں ونر ہو گیا، تو دوبارہ پڑھنے کے لیے ترغیب، پڑھنے کے لیے، اچیومنٹ کے لیے کون سا اس کے پاس وہ کیا اس کو کہتے ہیں چیز رہ جائے گی؟ ترغیب کے حصول کا کون سا ذریعہ اور سبب رہ جائے گا کہ وہ دوبارہ ترغیب دے سکے، کچھ حاصل کر سکے؟ تو یہی وجہ ہے کہ جب ہدف مقرر کر لیتے ہیں تو ہدف مقرر کرنے کے بعد جب ہدف حاصل ہو جاتا ہے تو لوگ دوبارہ پرانی عادات کی طرف لوٹ جاتے ہیں، دوبارہ پرانی عادات کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ ہدف حاصل ہو گیا. اب اس کے بعد ترغیب کی کوئی وجہ نہیں رہی، پڑھنے کی عادت ڈیولپ نہیں کی، کچھ نیا سیکھنے کی عادت نہیں بنائی. ہدف رکھا پاس ہونا، پاس ہو گئے، اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا، مطالعہ چھوڑ دیا، سیکھنا چھوڑ دیا. جب سیکھنا چھوڑ دیا، مطالعہ چھوڑ دیا، تو پرانی عادات کی طرف آ گئے. تو اہداف مقرر کرنے کا مقصد مقابلہ جیتنا ہوتا ہے یا ہدف کا حاصل کرنا ہوتا ہے. سسٹم یا نظام یا پروسیس اپنانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ان اہداف کے مسلسل حصول کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا ہے. سر یہ درمیان میں جو آپ کومنٹس کرتے ہیں، جو سوال کر سکتے ہیں، سوال سے ہٹ کرنا کیا کریں. سر اس سے مراد یہ ہوا کہ ہمیں ایک مقصد ذہن میں رکھنا ضرور چاہیے، پر اس کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مقصد کے بعد اپنا نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اچھے طریقے سے مقصد. بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے کہ مقصد سمت کا تعین کرتا ہے اور جو نظام ہوتا ہے اس مقصد تک پہنچاتا ہے. جب آپ نظام کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نظام پر فوکس کرتے ہیں، نظام کی امپروومنٹ کی فکر کرتے ہیں، تو لا محالہ آپ کا وہ مقصد حاصل ہوتا رہتا ہے. حقیقی معنوں میں جو طویل مدتی سوچ ہے اس میں اہداف نہیں ہوتے،
اب طویل مدتی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اہداف کو ذہن میں سوار نہیں کرتے. یہ ہدف ہے, اس ہدف تک پہنچ گئے, اس کے بعد ہدف کو بسا اوقات ہم اپنی جو موجودہ سوچ ہوتی ہے, جو موجودہ فکر ہوتی ہے, جو موجودہ صلاحیت ہوتی ہے, اسی کے مطابق اس کی تعین کرتے ہیں. اور بسا اوقات چھوٹا سا ہدف ہوتا ہے, وہ ہدف حاصل کرنے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس کا گزارا نہیں چل رہا. بہت سارے آپ نے کھلاڑیوں کو دیکھا ہوگا, بہت سارے یہ جو فنکار ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے تو خبروں میں یا اخبار میں آتا ہے کہ جو فلاں صاحب ہیں, فلاں اداکار, فلاں کھلاڑی, فلاں جو فن کا مالک ہے, وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے, وہ بڑا بیمار ہے, اس کی ہیلپ کی جائے, گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. کسی نے اس کی باز پرس نہیں کی, کسی نے اس سے پوچھا نہیں. یہ عام طور پر آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا. کیا کبھی ایسی خبر پڑھنے کا موقع ملا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کھلاڑیوں اور اداکاروں کے حوالے سے تو بہت ساری اخبارات میں, سوشل میڈیا پر یہ خبریں ایسی آتی رہتی ہیں کہ اپنے زمانے کا وہ یعنی لاکھوں میں کھیلتا تھا, کروڑوں میں کھیلتا تھا, اور آج اس کی نوبت. یہ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدف مقرر کر لیا کہ عام طور پر یہ لوگ بہت غریب ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری جو غربت کی وجہ سے جو خواہشات پوری نہیں ہو پا رہی وہ پوری ہو جائیں. وہ ہدف ہے, اس ہدف کے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پھر پیسہ آ جاتا ہے تو ان خواہشات کا جن کا ہدف مقرر کیا تھا وہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے وہی تو ہدف تھا, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا زندگی میں. جب ان خواہشات, کراچی کا ایک لڑکا ہے ہشام جو کینسر میں مبتلا ہے, اس کے لیے بہرحال جو بھی ہے, تو اب یہ ہوتا ہے کہ خواہشات حاصل کرنا ہدف تھا, ہدف مل گیا, اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ گئے, کوئی معاشی منصوبہ بندی نہیں کی, منی مینجمنٹ نہیں کی, پیسوں کو سنبھالنے کی فکر نہیں کی, آئندہ زندگی کی فکر نہیں کی, عادات کو نہیں ٹھیک کیا, اپنی لائف کوئی نظام نہیں بنایا, کوئی سسٹم نہیں بنایا, کوئی پروسیس نہیں بنایا, اہداف میں محدود ہو کر رہ گئے. جب محدود ہو کر رہ گئے, خواہشات پوری ہوتی رہی, سسٹم کمزور تھا, سسٹم ٹھیک نہیں تھا, تو اہداف کچھ عرصہ تک تو پورے ہوئے, اس کے بعد سسٹم جب ٹھیک نہیں تھا تو سسٹم ختم ہو گیا. جب سسٹم ختم ہوا ہے, نظام ختم ہوا ہے, تو پھر اس کے بعد کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے. یہی ہوتا ہے سسٹم کو فالو نہ کرنا, سسٹم پر فوکس نہ کرنا, صرف اہداف مقرر کر لینا. جی میں امید ہے کہ سمجھا پایا ہوں گا. تو سسٹم جو ہوتا ہے, پروسیس جو ہوتا ہے, نظام جو ہوتا ہے, اس کا تعلق کسی ایک کامیابی سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق متواتر بہتری سے ہوتا ہے, متواتر امپروومنٹ سے ہوتا ہے, مسلسل اپنے آپ کو بہتر, اپنے نظام, اپنی چیزوں کو, اپنی روٹین کو, اپنی ڈیلی لائف کو, اپنی صلاحیات کو, اپنے نالج کو, اپنی عادات کو بہتر سے بہتر بنانے کا ہے. عمل کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے, عمل کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, یہی آخر میں آپ کی ترقی کا تعین کرے گی. عمل جو ہے وہ عمل ہی, نظام عمل جو آپ کا ہے وہی آپ کی ترقی کی سمت کا تعین کرتا ہے, ہدف نہیں کرتا, گولز نہیں کرتے. نظام عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی عادات کو بدلنا چاہتے ہیں اور بدلنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو مسئلہ آپ نہیں ہے, مسئلہ آپ کا سسٹم ہے, مسئلہ وہ پروسیس ہے, مسئلہ وہ نظام ہے. بری عادتوں کا باقی رہنا, موجود رہنا, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ تبدیل ہونا نہیں چاہتے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو سسٹم, جو پروسیس, جو نظام اپنایا ہے, ان کی تبدیلی کا وہ درست نہیں ہے. میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں
کہ عادات تبدیل کرنے میں اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو مسئلہ آپ نہیں ہے، آپ کی ذات نہیں ہے، آپ کی شخصیت نہیں ہے، مسئلہ جو ہے، مسئلہ آپ کا سسٹم ہے، آپ کا پروسیس ہے، آپ کا نظام ہے، جو آپ کے اندر آپ کا سسٹم موجود ہے۔ بری عادتوں کا باقی رہنا اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں کہ آپ بدلنا نہیں چاہتے، آپ تبدیل نہیں ہونا چاہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم آپ نے ان کو تبدیل کرنے کا اپنایا وہ سسٹم درست نہیں ہے، وہ سسٹم درست نہیں ہے، وہ نظام درست نہیں ہے۔ ہم دوبارہ آتے ہیں، یہ جو انگلش میں لکھا ہوا ہے you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems۔ آپ کے جو اہداف ہیں، آپ کے جو گولز ہیں، آپ اپنے اہداف اور گولز کے لیول تک اپنی ذات کو بلند نہیں کر لیتے، اپنے آپ کو نہیں لے جاتے۔ جب آپ اہداف اور گولز کو ذہن پر سوار کر لیتے ہیں تو آپ اپنے سسٹم کے لیول تک نیچے گر جاتے ہیں۔ سسٹم کا جو لیول ہوتا ہے اس لیول پر آ جاتے ہیں، سسٹم جتنا ڈاؤن ہوگا اتنے ہی ڈاؤن آپ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی ایک ہدف کی بجائے پورے پروسیس پر، پورے سسٹم پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے پڑھا، چھوٹی چھوٹی تبدیلی، چھوٹا چھوٹا بدلاؤ، یہ چھوٹا بدلاؤ نہیں، یہ معمولی بدلاؤ نہیں، یہ ایک انتہائی غیر معمولی بدلاؤ ہے۔ یہ غیر معمولی بدلاؤ مل کر ایک بڑے نظام کو تشکیل دیتا ہے، جو نظام آپ کی ذات میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں، ان اکائیوں کو ایک نہ سمجھیں، یہی اکائیاں ہیں، انہی اکائیوں سے بن کر دہائیاں بنتی ہیں، انہی اکائیوں سے بن کر سینکڑے بنتے ہیں، اور سینکڑے جو ہوتے ہیں جب وہ سارے مل جاتے ہیں تو پھر آپ کی ترقی کا سفر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اکائیاں چھوٹی ضرور ہیں لیکن بہت طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، اور یہ غیر معمولی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یہ جمع در جمع کے اصول کے تحت ہونے والا ترقی کا، کامیابی کا، بہتری کا ایک سسٹم ہے۔ اس سسٹم کا ایک جز اکائی ہوتا ہے، چھوٹی سی بہتری ہوتا ہے، چھوٹی سی امپروومنٹ ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی امپروومنٹ جو آپ لاتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو میں سمرائز کر دیتا ہوں پچھلا ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اسے، کہ عادات جو ہوتی ہیں یہ اکائیوں کی طرح ہوتی ہیں، اور شخصی ترقی، پرسنل ڈیولپمنٹ، پرسنل امپروومنٹ، اس کا ایک مرکب مجموعہ ہوتی ہیں یہ اکائیاں، اور روزانہ کی بنیاد پر 1% بہتری لائی جائے تو طویل مدتی سفر میں بہت سی بہتری حاصل ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک طالب علم اپنی روزمرہ کی روٹین میں کلاس ورک جو ہوتا ہے اس میں 1% بہتری لاتا چلا جاتا ہے، تو اسے امتحانات کے دنوں میں نہ تو کسی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد جو اس کی ترقی کی رفتار ہے یا ترقی کے جو زینے وہ چڑھتا چلا جا رہا ہے وہ رکتے بھی نہیں بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عادات جو ہوتی ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے دودھاری تلوار ہو، ہمارے خلاف بھی چل سکتی ہے، ہماری حمایت میں بھی چل سکتی ہے۔ ہماری عادات ہی ہماری پہچان بنتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادات کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ جو جزیات ہیں یہ آپ کی شخصیت کے کل کا ایک جز، ایسا جز ہے جو آپ کی شخصیت کے کل کا تشخص، شناخت بناتی ہیں۔ اگر ہم اپنی شناخت اور تشخص بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی عادات، ہماری شخصیت کا جو جز ہیں انہیں اہم بھی سمجھنا ہوگا اور ان پر توجہ بھی دینی ہوگی، ان میں بہتری بھی لانی ہوگی۔ اسی طرح
ہم نے یہ بھی پڑھا کہ بسا اوقات، یہ ایک انتہائی اہم بات ہے، میں توجہ چاہوں گا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نارمل لائف سے نیچے گر جاتے ہیں، بری عادات کی وجہ سے، اپنے بری روٹین کی وجہ سے نیچے آ جاتے ہیں۔ جب نیچے ہوتے ہیں، لیول سے نیچے ہوتے ہیں، تو عادات میں جو بدلاؤ اور فرق ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ پچھلی مثال میں ہم نے اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا تھا، یہ لیول ہے، نارمل لیول سے نیچے جب ہوتے ہیں تو ہمیں نیچے سے اوپر سفر کرنا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بدلاؤ آتے جاتے ہیں، لیکن ہمارا سفر یہ نیچے ہی ہوتا ہے، اس لیے بدلاؤ میں جو کامیابی ہے، جو بہتری ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، ہم نیچے ہوتے ہیں، نیچے سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا پروسیس ٹھیک ہے، اگر آپ کا نظام ٹھیک ہے، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو آپ یہاں پر تھے جو مائنس میں تھا، آپ اوپر پلس کی طرف سفر کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ جو بہتری ہے، جو امپروومنٹ ہے، وہ آپ کو اس کے بعد نظر آنا شروع ہوگی، اس سے پہلے نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ انتظار کریں گے اس وقت کا کہ جب آپ اس سطح پر آ جائے جس سطح سے آگے جو بڑھوتری اور بہتری کے نتائج آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو جب تک نظر نہیں آ رہے تو آپ فوکس کریں گے کہ ہمارا پروسیس ٹھیک ہے تو آپ مطمئن رہیں، نظام ٹھیک ہے تو اطمینان ہونا چاہیے، نظام، پروسیس، روزانہ کی روٹین درست نہیں ہے تو فکر مند ہونا چاہیے، روٹین، پروسیس، نظام درست ہے تو نتائج پر فوکس نہ کریں کہ نتائج مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے، نظر آ رہے یا نہیں آ رہے، پروسیس کی فکر کریں، پروسیس پر محنت کریں، پروسیس اگر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نتائج ضرور آ جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو جو نتائج ہوتے ہیں وہ جمع در جمع کہ کسی بھی عمل کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ہوتے ہیں، پروسیس جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے پھر نتائج آپ کو نظر آئیں گے، اور پہلے دن ہی اگر آپ نتائج کا انتظار کرنا شروع ہو جائے تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ جو چھوٹی چھوٹی اکائیاں ہوتی ہیں انہیں اہمیت دینا، انہیں امپروو کرنا، انہیں بہتر بنانا، یہ جمع در جمع کا عمل ہوتا ہے۔ جمع در جمع کے کسی بھی عمل کے جو نتائج مؤثر ترین سامنے آتے ہیں وہ دیر سے رونما ہوتے ہیں، دیر سے سامنے آتے ہیں۔ آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، آپ کو تحمل سے کام لینا ہوگا، فوکس نظام پر کرنا ہوگا، فوکس سسٹم پر کرنا ہوگا۔ چھوٹی جو اکائیاں ہوتی ہیں، ان اکائیوں پر محنت، ان اکائیوں کو بہتر بنانا، یہ اکائیاں ایک بڑے سسٹم کا حصہ بنتی ہیں اور یہ سسٹم مل کر ایک پھر بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ بہتر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اہداف مقرر کرنا چھوڑ دیجئے، اہداف کو ذہن پر سوار کرنا چھوڑ دیجئے، اس کی بجائے سسٹم پر فوکس کریں، سسٹم پر توجہ مرکوز کریں۔ سسٹم پر جب توجہ مرکوز ہوگی تو انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہترین کا سفر چلتا رہے گا۔ آخری بات وہی ہے جو بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ جتنا آپ سسٹم کو ذہن پر سوار کرتے ہیں، جتنا آپ سسٹم کو ذہن پر سوار کرتے ہیں، اتنا ہی آپ اپنے جتنا نظام اور ہدف کو ذہن پر سوار کرتے ہیں اتنا ہی آپ نظام کو کمزور کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا ایک پورشن مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال لے لیں، اور یہاں پر کوئی سوال آیا بھی تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ گول ختم نہیں ہونے چاہیے بلکہ گروتھ کے لیے اس کو مسلسل بناتے رہنا چاہیے، گروتھ کے لیے نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ہدف کو مقرر کر لیتے ہیں سمت متعین کرنے کے لیے، جب سمت متعین ہوگی تو آپ سسٹم پر فوکس کریں گے اور سسٹم اور نظام کو مسلسل بہتر کرتے چلے جائیں گے، مسلسل امپروو کرتے چلے جائیں گے۔ جب امپروو کرتے چلے جائیں گے، جو ہدف ہوگا، ہدف آپ کا چھوٹا نہیں رہے گا، بلکہ مثال کے طور پر آپ درس نظامی کمپلیٹ کرنا یہ آپ کا ہدف ہے، تو اب ہدف آپ نے مقرر کر لیا تو
मुकर्रर करने के बाद समत मुतय्यन होगी। अब समत जब मुतय्यन होगी तो दरस निज़ामी मुकम्मल करना इसको छोड़ दें, इसको आप परे फेंक दें। अब प्रोसेस और सिस्टम पर आ जाएं। जब आप प्रोसेस पर आएंगे, सिस्टम पर आएंगे, तो रोजाना की बुनियाद पर इन असबाब का मुताला करना, इन कुतुब का मुताला करना, इन फ़नून में महारत हासिल करना और महारत पहले की निस्बत बेहतर से बेहतरीन करते चले जाना। बहुत सारे तलबा और तालिबात ऐसे होते हैं कि वो उनका मकसद और हदफ इम्तिहान में कामयाबी होता है, किताब पर महारत हासिल करना नहीं होता, फ़न पर महारत हासिल करना नहीं होता। मैं कभी कभार पूछा भी करता हूँ कि भाई पास हुए या नहीं हुए, इसका मेयार नंबर्स नहीं है, इसका मेयार ये है कि इस फन में आपकी महारत किस कदर है। 20% हुई है, 30% हुई है या 40% हुई है। अगर महारत हुई है तो आपने भाई कुछ पास किया है। नंबर्स जो है वो तो किसी काम के नहीं, वो तो एक मापने का मेयार है कि आपने भाई कुछ किया। इवेल्युएशन करने का एक फार्मूला है जो दुरुस्त भी हो सकता है और दुरुस्त नहीं भी हो सकता। लिहाजा सिस्टम को आप करेंगे और मुताला की जो आदत होगी, आपकी कुछ हासिल करने की जो आदत होगी, वो सारी जिंदगी आपको काम आती चली जाएगी। रूटीन बनाना है बहुत बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। रूटीन बनाना ही बहुत बड़ी मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब होती है जब हम एक बड़ी रूटीन को जहन में लेकर आते हैं। जो 1% बेहतरी और इम्प्रूवमेंट होती है, ये बहुत मामूली होती है और आसानी से हो जाती है, मुश्किल नहीं होती। देखिए, जब आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं या किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसे आसान से आसान बनाना चाहिए, ना कि उसे मुश्किल कंसीडर करना चाहिए। आसान बनाएंगे, आसान इख्तियार करेंगे तो आप आसानी से करते चले जाएंगे। ये सिस्टम हम खुद कस्टमाइज करेंगे या कोई आइडियल सिस्टम को फॉलो करना बेहतर होगा? भाई कस्टमाइज करेंगे, आपका अपना सिस्टम है। अपना सिस्टम और निज़ाम से क्या मुराद है? आप चाहते हैं कि आपका कमरा साफ रहे, हर चीज़ अपनी जगह पर रहे, तो इसके लिए आपने अपनी जिंदगी अपना एक नज़म बनाना होगा। वो नज़म ये बनाना होगा, आप जो चीज़ जहाँ से उठाए वहीं रखें। डस्टबिन कमरे में मौजूद है, कोई रैपर कोई कचरा डस्टबिन में डालें। आप टेबल को हमेशा साफ रखना चाहते हैं, तो टेबल पर अगर कोई ऐसी चीज़ आ गई है तो आप टेबल से उठने से पहले उस चीज़ को उसके मकाम पर ज़रूर रखें। टेबल को वैसा बनाकर आप उठें जैसा आप चाहते हैं। जब ज़रूरत ख़त्म हुई तो फ़ौरन टेबल को आप ठीक कर लें कि टेबल पर काट कबाड़ ना हो। तो ये निज़ाम और सिस्टम ये है। सिस्टम कोई बाहर से नहीं आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। सिस्टम हमारे अंदर का है, सिस्टम हमारी आदत का है, सिस्टम हमारे अपने प्रोसेस का है कि हम क्या हैं, हम अपनी डेली रूटीन कैसे सिस्टमाइज करते हैं। इसका नाम सिस्टम है। ऐसा होता है कि कोई काम पेश आता है तो उसके मुतालिक अंदेशे आना शुरू हो जाते हैं कि हो सकेगा, शुरू हो जाता है ना, शुरू हो सकेगा या नहीं, शुरू हो जाता है। इस कैफियत को कैसे कंट्रोल किया जाए, यही बात तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब हम कोई काम पेश आता है, अब काम पेश आया तो अब उस काम को जहन में सवार कर लिया हमने कि यार ये होगा या नहीं होगा। अगर आपकी आदत ऐसे कामों के करने की पहले से ही बनी होगी, अगर रोजाना की बुनियाद पर आप बेहतरीन काम करने वाले, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका पेशा है या जो घरेलू आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके काम करने का जो तर्ज और तरीका है, उस तरीके पर फोकस करते हैं, उस तर्ज और तरीके को बेहतर लाते चले जाते हैं, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि कोई भी काम आ जाए आपको स्ट्रेस नहीं होता। आपने उस काम करने के सिस्टम जो आपने अपनी जात के लिए बनाया रखा होता है उसको फॉलो करते हैं, काम हो जाता है। कोई स्ट्रेस नहीं, बगैर स्ट्रेस के हो जाता है। आप आदी होते हैं काम करने की। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज में आप महारत हासिल कर लेते हैं जिसकी आप कोशिश करते हैं। सर, कुछ लोगों के मकासद ही ऐसे होते हैं जो उनके लिए बेहतर नहीं होते, फिर भी वो इसमें अपना पूरा निज़ाम चला रहे होते हैं। ये बता दीजिए कि एक बेहतर समत का तयन के लिए भी जहन में कुछ रखना चाहिए। देखें, समत क्या होगी आपकी, आपके अहदाफ क्या होंगे, गोल्स क्या होंगे।
ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے مختلف ہو سکتے ہیں آپ سے، اور وہ اس کے حالات اور احوال پر منحصر ہے. کسی کا ہدف ایک دینی ادارہ قائم کرنا ہے، کسی کا ہدف کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے، کاروبار بہتر بنانا ہوتا ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے صورتحال پر، وہ صحیح سامنے آئے گی تو بتایا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے رمضان میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہدف کا تعین کیسے کرنا ہے، اہداف کیسے بنانے ہیں اور وہ کون سے ہونے چاہیے. رمضان میں اس سے متعلق سیشنز ہو چکے ہیں. Take a small step daily, it will help you to make your routine. عادت بدلنے کا طریقہ بتائیں استاد جی. عادات بدلنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے، روٹین چینج نہیں کر پاتی، مطالعے کی عادت بھی نہیں. تو وہی ہے کہ آپ چھوٹے سٹیپ سے آغاز کریں. مطالعہ کی عادت بنانی ہے تو ایک صفحہ روزانہ پڑھنا ہے، یہ آپ کی عادت بنا لیں کہ ہم نے ایک صفحہ کا مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے، یا 10 منٹ کرنا ہی کرنا ہے. جتنا آپ چھوٹے پوائنٹ سے شروع کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. سسٹم کیسے کسٹمائز کرے؟ اگر انسان اپنی طرف سے 99% کوشش کر رہا ہو بٹ ارد گرد کے لوگ ہمیں ہمیشہ بلیم کریں کہ ہمیں کچھ بھی مینج کرنا نہیں آتا، تو کیا 99% کا تو ہم نے کہا نہیں، ہم نے 1% کا کہا ہے کہ 1% آپ بہتری لاتے چلے جائیں. اور ہر بندے کے 1% کی کیفیت ظاہر ہے کہ دوسرے بندے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، حالات و احوال سے مختلف بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے جو آپ نے سوال کیا. مولانا حماد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر تفصیلی ڈسکشن کی ہے، ان کی سیریز کا لنک آپ لے لیں اور وہاں پر ان باتوں کو پڑھ لیں. دیکھیں جو ہماری جب بہتری کی طرف ہم جاتے ہیں تو بہت سارے پہلوؤں سے جو ہرڈلز اور بیریئر زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق مختلف نوعیت کا ہوتا ہے. تو مولانا حماد صاحب نے سیریز جو شروع کی تھی کہ پیراڈائم، پرسپیکٹیو، تھنکنگ کے حوالے سے، اور تھنکنگ کے بعد پھر عمل کا آ جاتا ہے کہ عمل میں آپ نے پرو ایکٹیو ہونا ہے، انیشیٹرز ہونا ہے. پھر وہ سرکلز جو 3 پڑھے تھے اس میں فوکس کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو انہوں نے ڈیٹیل سے بتائی ہیں، تفصیل سے بتائی ہیں. اور پھر اس کا ایک جز اور پارٹ یہ سیریز بھی ہے کہ جو ان عادات کو زندگی میں لانے کی معاون بنتی ہیں، اور ہرڈلز، بیریئر سے کیسے بچنا ہے، کیسے لوگوں سے کہ تان و تشنیع اور رکاوٹوں سے بچ کر آپ نے اپنی منزل کا تعین کرنا ہے. یہ میرا خیال میں تفصیل سے اس حوالے سے بات ہو چکی ہے. یعنی سٹریس لینا، سٹاپ لینا ہے، یہ نہیں سمجھ پائے. میک اے اسمال اینڈ اچیویبل گولز دین ورک فار اٹ. سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقصد ایک بڑی کامیابی ہے لیکن بہتر نظام روزانہ کی ایک چھوٹی کامیابی ہے. چھوٹی کامیابی کا سفر طے کر کے بڑی کامیابی تک بھی پہنچیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یعنی میں ایسا خیال نہیں کرتا. میرے خیال میں مقصد جو ہوتا ہے وہ صرف سمت متعین کرتا ہے، پھر مقاصد بدلتے چلے جاتے ہیں. بہت سارے مقاصد کے حصول کے لیے وہ سسٹم کار فرما ہوتا ہے، وہ سسٹم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. مقصد درس نظامی کی تکمیل ہے، تو جب سسٹم کو آپ فالو کرتے ہیں درس نظامی بھی مکمل ہو جاتا ہے، اور درس نظامی کے بعد بقیہ زندگی اس بنیاد پر جو آپ کی کھڑی ہوتی ہے، ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک فقیہ ہونے کی حیثیت سے، ایک مفسر قرآن ہونے کی حیثیت سے، ایک داعی ہونے کی حیثیت سے، وہ ساری چیزیں بھی مسلسل چلتی رہتی ہیں. بے شمار کامیابیاں، بے شمار مقاصد آپ کے منتظر ہوتے ہیں. کوئی ایک مقصد یا کوئی ایک بڑا یا چھوٹا مقصد آپ کو منتظر نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کی جو سوالات ہیں وہ مکمل ہو گئے. اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس کچھ وقت ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وقت کو تھوڑا سا بڑھا کر اگلا حصہ بھی مکمل کر لیں. آگے بڑا دلچسپ موضوع آ رہا ہے کہ
बुरी आदतों को दोहराना और अच्छी आदतों को अपनाना ये मुश्किल क्यों होता है? और ऐसा होता है कि बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालें कि जिसके नतीजे में हमारी रोज़मर्रा की आदत, रोज़मर्रा का जो हमारा निज़ाम और सिस्टम है वो बेहतर होता चला जाए। बहुत कम ऐसा होता है, बल्कि कभी इम्कान तो यही होता है कि हम आइंदा साल, आइंदा महीने, आइंदा दिनों में किसी बेहतर आदत की बजाय वही पुरानी आदतें दोहरा रहे होते हैं, वही पुरानी आदतों को लेकर फिर चल रहे होते हैं। और जो अच्छी आदतें अपनाना होता है वो एक दिन अपना ली, 2 दिन अपना ली, 3 दिन अपना ली, उसे उन अच्छी आदत को मुस्तकिल अपनाए रखना ये मुश्किल हो जाता है, कठिन मालूम होता है, दुश्वार मालूम होता है। जितने भी हम मुखलिसाना कोशिश कर लें, वक्ती तौर पर तो जज्बात बड़े बेदार होते हैं, जज्बाती हो जाते हैं कि नहीं जी आज ही से करना है, अभी से करना है। सेहत के हवाले से कोई क्लास वर्कशॉप ली कि सेहत बहुत ज़रूरी है, वज़न का बढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, फौरन इरादा तहिया कर लिया कि अब तो वर्जिश करनी है, अब तो वर्जिश करनी है। तज़किए नफ्स के हवाले से वाज हुआ, नसीहत हुई कि मुहासबा नफ्स, मुराकबा करें, मुराकबा शुरू कर दिया जज्बात में आकर। इसी तरह की वर्कशॉप ली कि रोजाना का अपना रोजनामचा लिखें, डायरी लिखें कि आज के अहवाल के हवाले से डायरी लिखना अपनी आदत बना लें। ये इसके बड़े फवायद होते हैं, ये समरात, ये फवायद, ये चीजें, वो चीजें, अहमियत सामने आ गई। बिल्कुल करना शुरू कर दिया। मुताला करना चाहिए, नॉलेज हासिल करना चाहिए। मुताला के बहुत फवायद हैं, मुताला के हवाले से किताब पढ़ ली, वर्कशॉप कर ली, मुताला शुरू कर दिया। करते तो रहे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन किया, समझ में आया, माकूल लगा, अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ। उसके बाद वर्जिश के लिए जाना बोझ बन गया, उसके बाद रोजाना मुराकबा करना बोझ बन गया, उसके बाद मुताला करना बोझ बन गया, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। तो जब मुश्किल हो गया तो जाहिर है कि पुरानी आदत की तरफ फिर हम लौट जाएंगे, अच्छी आदत को इख्तियार नहीं कर पाएंगे, अच्छी आदत इख्तियार करना मुश्किल महसूस होना शुरू हो जाएगा और ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि हम भाई ये नहीं कर सकते। और फिर ऐसा भी होता है, अगर अच्छी आदत पुख्ता हो जाएं, जिंदगी के हिस्सा बन जाती हैं, और अगर बुरी आदत पुख्ता हो जाएं, वो जिंदगी के हिस्सा बन जाती हैं। और बहुत दफा तो ऐसा होता है कि जो बुरी आदत है आसानी की वजह से, तन आसानी की वजह से, अगर मैं कहूं तो ये ज्यादा मुनासिब होगा, तन आसानी की वजह से, जहनी कावश न लगने की वजह से वो आसान होती हैं उन्हें अपनाना। जुबान के चस्के के लिए उल्टी सीधी चीजें खाते रहना, जहनी अय्याशी और तफरी के लिए सोशल मीडिया का भेजा इस्तेमाल और मुसलसल इस्तेमाल, और इस्तेमाल करते ही रहना, कामों को कल तक डिले करना, कामों को टाल मटोल करते रहना, सुबह कर लूंगा, शाम कर लूंगा, अगले दिन कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। तो ये जो बुरी आदत हैं, ये बुरी आदत जब ये पुख्ता हो जाएं तो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए जितनी भी मुखलिसाना कोशिश कर ले, नेक नीयती पर मबनी कोशिश हो, बसा औक़ात मुमकिन नहीं हो पाता इनसे छुटकारा हासिल करना। ये पुख्ता हो जाती हैं, जब पुख्ता हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, आसान नहीं रहता कि हम कैसे इनसे छुटकारा हासिल करें।
कैसे छुटकारा हासिल करें। तो इस हवाले से हम अभी पढ़ेंगे कि ये जो आदत अच्छी अपना रहे हैं हम, अपनाने में मुश्किलात क्या हैं और बुरी आदत को छोड़ने में मसाइल और प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन सी वजूहात हैं कि हम बुरी आदत को छोड़ नहीं पाते। ये बात तो तय हुई कि आमाल के हर निज़ाम के पीछे अफकार का, अकायद का, यकीन का एक निज़ाम कार फरमा होता है। जो भी आपकी आदत होती है ना, आदत जो होती है, ये आदत आपके आमाल होते हैं रोजमर्रा के, रोजाना के, और इन आमाल के पीछे जो निज़ाम कार फरमा होता है वो निज़ाम आपके अकायद का होता है, वो निज़ाम आपके नजरियात का होता है, वो निज़ाम आपकी सोच और फिक्र का होता है। सोच और फिक्र तब्दील नहीं होगी तो आदत तब्दील नहीं होगी। जैसी सोच और फिक्र और अकायद का निज़ाम और प्रोसीजर होगा, प्रोसेस होगा, वैसी ही आपकी आमाल, वैसी ही आपकी आदत होगी। आपकी आदत आपकी शनाख्त बनाती हैं और आपकी शनाख्त आपकी आदत की को तश्कील देती है। जो आपकी शनाख्त होती है, जो आपका एक तशख्खुस होता है, वही आपकी आदत बनाती है। उम्मीद है कि मैं बात समझा पा रहा हूँगा। आप मेरे साथ हैं सारे। आमाल जो होती हैं, आमाल को हम आदात भी कह सकते हैं। आदात के हर निज़ाम के पीछे, आमाल के हर निज़ाम के पीछे अकायद का निज़ाम कार फरमा होता है, और जो आदत है वो आपकी शनाख्त बनाती हैं और शनाख्त आपकी आदात को तश्कील देती है। इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो तब्दील जब हम आदत करते हैं तो उसमें मुश्किलात जो आती हैं उसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह होती है कि हम गलत चीज को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। एक वजह क्या है कि हम जिस चीज को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो चीज ही दुरुस्त नहीं होती, वो चीज ही गलत होती है, हम गलत चीज को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरा जो मसला आता है, दूसरा मसला ये आता है कि हम आदात को बदलने का जो तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं और जिस तरीके से उन्हें तब्दील करने की कोशिश करते हैं वो तरीका दुरुस्त नहीं होता। एक ये है कि हम जिसको बदल रहे होते हैं वो दुरुस्त नहीं, दूसरा यह है कि बदलने का तरीका दुरुस्त नहीं। ये दो बातें होगी, और ये दोनों बातें चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि जब भी हम आदात को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो आदात की तब्दीली में दो वजूहात कार फरमा होती हैं, दो मुश्किलात आती हैं। दो मुश्किलात, पहली मुश्किल ये है कि हम जिस चीज को तब्दील कर रहे हो तो वो चीज ही दुरुस्त नहीं होती, और दूसरी मुश्किल ये होती है कि जिस तरीके से तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो तरीका दुरुस्त नहीं होता। जी चैट बॉक्स में ये दोनों बातें लिखिए, उतनी देर में आपके कुछ कमेंट्स को देख लूं, कुछ सवालात रह ना जाए क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, आप लिखिए। और इंतज़ामिया से मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो मुझे पर्सनली बताएं कि हम चाह रहे हैं कि आज वक्त थोड़ा ऊपर ले जाएं, तो हम कितना वक्त ऊपर ले जा सकते हैं, ये मैसेज करके मुझे आगाह कर दें। पर्सनली मैसेज कर दें जूम पर कि हम कितना वक्त आगे ले जा सकते हैं। जी ये दो तरीके, करैक्टर सही नहीं करते, गलत चीज को दुरुस्त कर रहे हैं या फिर दिलाने का तरीका दुरुस्त, जिस आदत को तब्दील कर रहे हैं वो ठीक नहीं, और दूसरा ये कि हमारा, मैं दोबारा इसको दोहराता हूं, इसको तवज्जो से सुनिए कि जब हम आदत को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो दो जो मुश्किलात हमें इस सिलसिले में दरपेश होती हैं उसकी दो वजूहात हैं। आदत को बदलने में, आदत को तब्दील करने में जो मुश्किलात आती हैं उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह कि हम गलत चीज को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, गलत चीज को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी जो वजह है वो ये है कि हम गलत तरीके से तब्दील कर रहे होते हैं।
دوسری وجہ جو ہے کہ ہم غلط طریقے سے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. ہم جس چیز کو درست کر رہے ہیں وہ درست نہیں، جس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہی غلط ہوتی ہے. جی بالکل، یہ دو باتیں امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم بات کریں گے کہ جب ہم کیسے غلط چیز کو تبدیل کر رہے ہیں وہ غلطی کیا ہے. تو اس غلطی کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ جو رویہ انسان کا ہوتا ہے نا، جو انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس کی 3 پرتیں ہوتی ہیں، 3 اس کے لیول ہوتے ہیں. 3 پرتیں ہوتی ہیں، 3 لیول ہوتے ہیں. وہ پیاز ہے نا، پیاز کی ایک پرت ہے، دوسری پرت ہے، تیسری پرت ہے. تو یہ جس طرح پیاز کی کاشیں ایک پرت ہے، پھر دوسری پرت، اسی طرح جب ہم رویہ بدلتے ہیں، جب ہم چیزوں کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، عادات تبدیل کرتے ہیں، اس کی بھی 3 پرتیں، 3 لیول ہوتے ہیں. 3 لیول ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو 3 لیول ہیں، اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، 1 منٹ. 3 لیول جو ہیں، یہ 3 لیول اس طرح ہے. ایک آؤٹ کمز ہوتا ہے یعنی نتائج، دوسرا پروسیس ہوتا ہے نظام، اور تیسرا ایڈینٹیٹی ہوتا ہے شناخت. ایڈینٹیٹی ایک پرت ہے، ایک لیول ہے، پروسیس دوسرا لیول ہے، آؤٹ کمز یا نتائج تیسرا لیول ہے. 1 2 3 میں نے لکھا ہوا ہے، آؤٹ کمز، پروسیس، ایڈینٹیٹی، یہ 3 ہے. تو رویے میں تبدیلی کی جو پرتیں ہیں، جو لیول ہیں، وہ 3 ہوتے ہیں. پہلا ہے آؤٹ کمز، نتائج کی تبدیلی. ہم عام طور پر نتیجے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب شائع کروانا چاہتے ہیں، ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، روم کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، وزن کم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے نتائج ہیں، اور ان نتائج کے حصول کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ہم یہ نتائج کو چینج کرنا چاہتے ہیں، چینجنگ ریزلٹس. ہمارا فوکس اس پر ہوتا ہے. ہم پہلے طے کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے، پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے روم کی صفائی کرنی ہے، پہلے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے وزن کو کم کرنا ہے. اب ڈگری کیسے حاصل کی جائے، روم کی صفائی کیسے کی جائے، وزن کم کیسے کیا جائے، اس کے لیے ہم ایک پروسیس بناتے ہیں، ایک نظام بناتے ہیں، نظام میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. ڈگری کا حصول ظاہر ہے کہ آپ نے ایک خاص ڈگری میں جب ایڈمیشن لیا تو آپ اپنے روزانہ کے نظام میں، روزانہ کی روٹین میں تبدیلی لے کر آئیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں تو تزکیہ نفس کے لیے ایک پروسیس بنائیں گے، ایک نظام بنائیں گے، اور جس میں اور بہت ساری چیزیں، ان میں ایک مراقبہ بھی ہے کہ آپ مراقبے کا معمول بنائیں گے. آپ روم کی صفائی کرنا چاہتے ہیں، یہ ریزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب یہ نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ہیبٹس کو، اپنے نظام، چینجنگ ہیبٹس کو بدلیں گے، نظام کو بدلیں گے. یعنی روزانہ شام کو یا صبح کو صفائی کرنے کی عادت ڈال لیں گے. یہ پروسیس میں تبدیلی ہے کہ یہ نظام میں تبدیلی ہے. میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. اگر بات واضح نہ ہو تو روک دیجیے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی سے متعلق سوالات ہوں اور ان کے جوابات دیے جائیں گے. کلاس کے بعد بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو میں زوم پر موجود ہوں گا. ہم ریکارڈنگ کو بھی بند کر سکتے ہیں، لائیو سٹریمنگ کو بھی بند کر سکتے ہیں. کوئی بھی سوال سبق سے ریلیٹڈ ہو تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں. پہلے نمبر پر جب ہم نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آؤٹ کمز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ریزلٹس کو تبدیل کرنے کی فکر کرتے ہیں. ڈگری کا حصول ہے، روم کی صفائی ہے، وزن کم کرنا ہے. دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے نظام میں تبدیلی. تو جب ہم نتائج حاصل کریں گے تو ہم نظام میں تبدیلی لائیں گے. تو ڈگری کے حصول کے لیے مطالعاتی منصوبہ بندی، تزکیہ نفس کے لیے مراقبے کا معمول بنانا، وزن کم کرنے کے لیے ورزش کا معمول بنانا، تو ہم پروسیس میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ایڈینٹیٹی کی تبدیلی، شناخت کی تبدیلی، تشخص کی تبدیلی، کہ خود کی پہچان کا بدلنا. ڈگری آپ نے حاصل کی
تو آپ عالم دین بن گئے, آپ ڈاکٹر بن گئے, آپ انجینئر بن گئے, اور اپنے اور دوسروں کے بارے میں رائے کی تبدیلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ذات میں آپ اپنا تشخص تبدیل کر لیں کہ بھئی میں پہلے عام آدمی تھا, اب میں عالم ہوں تو عالمانہ وقار ہونا چاہیے, عالمانہ میرا کردار ہونا چاہیے. تو اپنا ایک تشخص, اور دوسرے بھی میرے بارے میں یہی رائے رکھیں. اور اسی طرح بہت سارے مفروضوں کو بدلنا ہم اپنی ذات کے حوالے سے اپنے لیے اور دوسروں کے نزدیک جو اپنے متعلق مفروضے ہوتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا نتائج میں تبدیلی, اور دوسرا پروسیس میں, نظام میں تبدیلی. کیا ورزش, وزن کم کرنے کے لیے جم جانے کا معمول بنا لینا, مراقبے کا معمول بنا لینا, تو یہ دوسری پرت ہوگی. پہلی پرت, پہلا لیول, دوسرا لیول, اور پھر آ جاتا ہے تیسرا لیول. اور تیسرا جو لیول ہے وہ آپ کی ذات کی پہچان سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ کے اپنے بارے میں, دنیا جو آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کی خود شناسی آپ کی نگاہ میں اور دوسروں کی نگاہ میں آپ کی شبیہ کیا ہے, آپ کا مفروضہ کیا ہے, اور دوسروں کی آپ سے متعلق رائے کیا ہے, اس کو تبدیل کرنا, اس کو بدلنا. نتائج کا جو مطلب ہے, یہ جو شروع میں آؤٹ کمز کا ہم نے لکھا ہوا ہے, چینجنگ آؤٹ کمز یا چینجنگ ریزلٹس, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ملا کیا ہے, آپ کو ملا کیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے. پروسیس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, نظام میں تبدیلی کہ آپ نے کیا کیا ہے, کیا کیا. ٹھیک ہو گیا. اور پہچان کا مطلب ہے کہ آپ کے بلیفز کیا ہیں, آپ کے عقائد کیا ہیں, آپ کے نظریات کیا ہیں, آپ کے یقین کیا ہے, آپ کس بات پر یقین رکھتے ہیں. یہ تیسرا ہے. یہ تین پرتیں ہیں کہ نتائج سے مراد آپ کو ملا کیا ہے, نظام میں تبدیلی سے مراد آپ نے کیا کیا ہے, اور آئیڈینٹی اور شناخت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں پر آپ یقین رکھتے ہیں. جب بات ہو عادات کو مستقل اپنانے کی, جب بات ہو عادات کو اپنے کردار میں ڈھالنے کی, جب بات ہو کہ آپ اپنی عادات, ایک اچھی عادات کو مستقل بنیادوں پر اپنانے کی, تو 1% بہتری کا جو سسٹم ہے تو اس کو اپنانا ہوگا. اس کی بات ہوتی ہے کہ آپ 1% بہتری کے سسٹم کو اپنائیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک لیول جو ہے یا کوئی ایک پرت کسی دوسری پرت سے یا دوسرے لیول سے بہتر یا بدتر ہے. تبدیلی کے, چینجنگ کے یہ 3 پرتیں, 3 لیول جو ہیں, یہ تینوں لیول اپنی اپنی جگہ پر افادیت رکھتے ہیں, اپنی اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں, اپنی اپنی جگہ پر اہمیت کے یہ حامل ہیں. لیکن اہمیت کس بات کی ہے؟ اہمیت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ آپ کی سمت کیا ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ہے. 3 پرتیں ہیں رویے میں تبدیلی کی, عادات میں مثبت چینجنگ کی 3 لیول ہیں. یہ لیول آپ کے سامنے آ گئے کہ آؤٹ کمز ہیں, پروسیس ہے, آئیڈینٹی ہے. لیکن ان کا جو سمت ہے وہ سمت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ آپ اگر تبدیلی چاہتے ہیں تو تبدیلی کی سمت کا مسئلہ ہے, ان لیولز کا مسئلہ نہیں. لیول تو تینوں کے تینوں موجود ہیں, تینوں کی تینوں کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے, اپنی جگہ طے شدہ ہے. آپ سمت کیا مقرر کرتے ہیں تبدیلی کی؟ تبدیلی کی ایک سمت یہ ہے کہ نتائج آپ کے سامنے ہوتے ہیں, یعنی نتائج آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں, تو نتائج سے تعلق رکھنے والی تمام تر عادات کا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز پر نتائج سے تعلق رکھنے والی تمام عادات کا فوکس اسی بات پر ہوتا ہے. آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. فوکس آؤٹ کمز پر ہے, فوکس نتائج پر ہے کہ آپ کو ملا کیا, آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اور بنیاد نتائج ہوئے. بنیاد کیا ہوئے؟ نتائج ہوئے. نتائج کے حصول کے لیے آپ نے ایک پروسیس اختیار کیا. ان نتائج کے حصول کے لیے آپ نے ایک آئیڈینٹی
ایک شناخت اپنائی اور شناخت اپنا کر آپ ان نتائج کے حصول کی فکر میں مصروف ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو نتائج سے تعلق رکھنے والی تمام عادات کا فوکس کس بات پر ہے؟ اس چیز پر کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے آؤٹ کمز کیا ہیں, آپ کے نتائج کیا ہیں, آپ کے رزلٹ کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ الٹ یا اس کا متبادل کیا ہے؟ متبادل یہ ہے کہ پہچان سے تعلق رکھنے والی تمام تر عادات کا فوکس اس چیز پر ہوتا ہے جو آپ اس چیز پر ہوتا ہے کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں. آپ بننا کیا چاہتے ہیں, اس کا تعلق جو ہے, اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ وہ آپ کی آئیڈینٹی پر ہوتا ہے, وہ آپ کی شناخت پر ہوتا ہے. دونوں میں فرق امید ہے کہ کسی حد تک میں سمجھا پا رہا ہوں گا کہ انسان جب تبدیلی کا آغاز کرتا ہے, جب نئی عادات اپنانے کا آغاز کرتا ہے, تو اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ دو طرح کی چیزوں پر ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کا فوکس نتائج پر ہوتا ہے, دوسرا اس کا فوکس آئیڈینٹی اور شناخت پر ہوتا ہے. جب فوکس نتائج پر ہوتا ہے تو اس کا تمام تر جو دار و مدار, جو فوکس, جو ارتکاز, جو نقطہ ارتکاز اس کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اسے ملا کیا, اس نے حاصل کیا. اور جو آئیڈینٹی اور شناخت کی بنیاد پر عادات کو اپنانے کی فکر کی جائے تو اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بننا کیا ہے, آپ نے بننا کیا ہے. اس کی مثال سے ایک بات سمجھیں, اور مثال دینے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ پیچھے ڈسکس کیا کہ جب ہم عادات کو بدلنے کا آغاز کرتے ہیں تو ہدف پر فوکس کرنے سے کرتے ہیں. جب ہدف پر فوکس کرنے سے کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایسی عادات بنتی ہیں کہ جن کا تمام تر واسطہ جو ہوتا ہے وہ نتائج سے ہوتا ہے, نتائج سے ہوتا ہے. اور اس کے متبادل اگر ایسی عادات اپنائی جائیں جن کا تعلق پہچان سے ہے تو یہ جو طرز فکر ہے, یہ جو بلیف ہے, یہ جو یقین ہے, اس سوچ کی بنیاد پر ہی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بننا کیا چاہتے ہیں, ہمیں بننا کیا ہے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ سمت جو ہوتی ہے تبدیلی کی, یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ ہم نے جو تبدیلی کا آغاز کیا, عادات کے اپنانے کا آغاز کیا, تو اس کی سمت کیا ہے؟ اس کی سمت آؤٹ کم سے یا اس کی سمت آئیڈینٹی ہے؟ اس کی سمت یہ آؤٹ کمز ہے یا اس کی سمت آئیڈینٹی ہے؟ جو آؤٹ کمز ہے یہ درست نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی ڈگری کے حصول کے لیے ایڈمیشن لے لیا, داخلہ لے لیا کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے. مثال کے طور پر درس نظامی کرنی ہے, درس نظامی کرنی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ درس نظامی آؤٹ کم ہے, درس نظامی ایک نتیجہ ہے. آپ اپنے آپ کو درس نظامی کا فاضل یا درس نظامی حاصل کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو ایک عالم دیکھنا چاہتے ہیں؟ درس نظامی کو حاصل کر لیا, یہ آؤٹ کم ہے, اور درس نظامی کے حصول کے لیے آپ نے ایک پروسیس کو اپنایا. ٹھیک ہے, پروسیس کو اپنا کر آپ نے ایک اپنی شناخت بنا لی کہ میں اب طالب علم ہوں. تو جب آؤٹ کم آپ کو حاصل ہو گیا, فوکس صرف درس نظامی کا حصول رہ گیا. جب آپ پہچان کی بنیاد پر کوئی پروسیس اپناتے ہیں تو پہچان آپ کا عالم بننا ہے. تو عالم بننے کے لیے ایک پروسیس اپناتے ہیں, اور پروسیس کے نتیجے میں عالمانہ عادات, عالمانہ رویے, عالمانہ برتاؤ, عالمانہ مطالعہ وہ شروع ہو جاتا ہے, جس کے بے شمار نتائج حاصل ہوتے چلے جاتے ہیں. فوکس آپ کا عالم ہونا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق. مثال کے طور پر دو شخص ہیں, دو لوگ ہیں, وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں. جب وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں دعوت دیتے ہیں فاسٹ فوڈ کھانے کی کہ آئیے میں نے آپ کی پیزا کی دعوت کی ہے اور پیزا آپ کو کھلاتا ہوں.
تو ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں 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 بہت شکریہ، میں ان دنوں وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس لیے میں پیزا نہیں کھا سکتا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کوشش کر رہا ہوں۔ معقول جواب ہے، اور معقول جواب ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک خیال، ایک یقین، ایک تصور ذہن میں ابھی بھی پوشیدہ ہے کہ میں پیزا کھاتا تو ہوں، پیزے کا میں شوقین تو ہوں، لیکن ان دنوں چونکہ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پیزا میں نہیں کھا رہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے، کہ میں پیزا نہیں کھاتا، انکار کر دیتا ہے۔ فرق معمولی ہے، لیکن یہ جو فرق ہے یہ بتلا رہا ہے چھوٹا سا فرق، کہ دونوں میں ایک میں ایک کا نتیجے پر فوکس ہے اور دوسرے کا اپنی آئیڈینٹی پر فوکس ہے، کہ میں وہ شخص ہوں جو صحت کا خیال رکھتا ہے اور جو غذائیں، جو خوراک صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس سے میں پرہیز کرتا ہوں، اس کو میں نہیں کھاتا، میں اپنی صحت پر توجہ دیتا ہوں۔ تو یہ ہے فرق دونوں میں۔ تو آئیڈینٹی بیس جو عادات ہوتی ہیں وہ دیر پا تبدیلی کا آغاز کرتی ہیں، اور جو آؤٹ کمز کی بنیاد پر عادات ہوتی ہیں وہ دیر پا تبدیلی نہیں ہوتی، وہ شارٹ کم تبدیلی ہوتی ہے، وہ مختصر مدت کے لیے تبدیلی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نے عادات کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، تو عادات کی تبدیلی کی سمت کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر سمت درست نہیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ ہم صحیح طور پر ان عادات کو تبدیل نہیں کر رہے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب بہتری کے عمل کا آغاز کرتے ہیں تو پہچان اور آئیڈینٹی کی تبدیلی ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی، ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتی، بس وہ اتنا ہی سوچتے ہیں کہ میں ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں دبلا ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ ڈائٹ نہیں کر رہا، میں ان دنوں چونکہ ڈگری حاصل کر رہا ہوں اس لیے میرے پاس یہ فرصت نہیں، یہ کام نہیں۔ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے، وہ عمل کا انتخاب ہدف کے لیے ہوتا ہے، نتیجے کے لیے ہوتا ہے، وہ پروسیس، وہ عمل مستقل طور پر اپنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان اعتقادات پر، ان افکار پر، ان سوچوں پر فوکس نہیں کرتے، فوکس کیے بغیر اقدامات کرتے ہیں کہ وہ افکار، وہ اعتقادات، وہ نظریات جو اعمال کے محرک بنتے ہیں، جو اقدامات کے محرک بنتے ہیں، انہیں زندگی سے نکال دیں، انہیں سوچیں بھی نہ، ان پر بیس نہ کریں، ان پر بنیاد نہ کریں، اور تبدیلی عمل میں لانے کی کوشش کریں، تو یہ تبدیلی ہرگز دیر پا نہیں ہوتی، بلکہ یہ مختصر مدت کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک نظریہ پوشیدہ ہوتا ہے، ایک عقیدہ پوشیدہ ہوتا ہے، ایک فکر پوشیدہ ہوتی ہے، اور جو فکر ہوتی ہے اس فکر کی بنیاد ہی پر عمل جنم لیتا ہے، اور عمل کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری عادات یا تبدیلی کی جو سمت ہے اس کا فوکس آؤٹ کمز پر ہے یا پھر آئیڈینٹی پر ہے۔ اگر فوکس آئیڈینٹی پر ہے تو یہ درست سمت ہے، اگر آئیڈینٹی پر نہیں، شناخت پر نہیں، بلکہ فوکس ہمارا آؤٹ کمز پر ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو پہچان پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو قرآن و سنت کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں جا بجا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا، مومنین کا کسی نتیجے پر فوکس نہیں کیا، بلکہ پہچان اور آئیڈینٹی پر فوکس کیا۔ پہچان کی بنیاد پر اعمال مرتب ہوتے تھے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا،
یہ ہماری شناخت ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ارے مومن یہ تو سب سے بہترین اور اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور اچھے لوگ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ تمام انسانیت کی فلاح بہبود, ان کی نفع رسانی کا سوچتے ہیں. کنتم خیر امت, یہ ایک شناخت دی جا رہی ہے, ایک تشخص دیا جا رہا ہے, ایک آئیڈینٹی دی جا رہی ہے. تو شناخت اور آئیڈینٹی کی بنیاد پر ہی اعمال جنم لیتے ہیں, نہ کہ نتائج پر. سیلاب آ گیا, ساری قوم سخی ہو گئی, سخاوت جوش میں آ گئی, لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرنا شروع کر دیا. سیلاب ختم ہو گیا, محتاج ابھی بھی ہے, غریب ابھی بھی ہیں, سخاوت کہاں چلی گئی؟ ایک شناخت جو مومن کی ہوتی ہے کہ مومن سخی ہوتا ہے, مومن دوسروں کی بھلائی سوچتا ہے, مومن جہاں پر بھی ضرورت مند ہوتا ہے ان کی مدد کرتا ہے. کیا نتائج پر فوکس کیا ہم نے؟ رمضان المبارک آ گیا, قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی گئی, نوافل کی ادائیگی شروع کر دی گئی, انفاق فی سبیل اللہ شروع ہو گیا. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد کیا آؤٹ کم سے, نتائج ہے محدود سے, یا ایک پروسیس کو اپنانے کے لیے ایک آئیڈینٹی کو بنایا جا رہا ہے؟ آئیڈینٹی شناخت تو یہ کہتی ہے کہ مومن کا کوئی بھی دن قرآن مجید کی تعلیمات کو کے حصول سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہر روز ہی اس سے مخاطب ہوتے ہیں, وہ اللہ کے پیغام کو ہر روز سمجھنا چاہتا ہے, وہ ہر روز قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ہر روز عبادت میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتا ہے. سخاوت, انفاق فی سبیل اللہ اس کی تو ڈیلی زندگی کا, ڈیلی روٹین کا حصہ ہے. تو کیا ہم نے عبادات کو ایک مہینے میں محدود کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیاذ باللہ ان کے خاکے چھاپے جائے, ان کی شان میں گستاخی ہو جائے, تو عشق رسول کا جذبہ جگانے کے لیے کیا کسی کو خاکے شائع کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا مغرب کو گستاخی کرنے کی ضرورت ہے تب ہمارا عشق رسول جاگے گا؟ کیا اس کے بغیر, کیا ربیع الاول کے آنے کے بغیر ہم سیرت پر بات نہیں کر سکتے, سیرت کو نہیں اپنا سکتے, سیرت پر بیان نہیں رکھ سکتے؟ کیا سیرت کے لیے محدود کر دیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے؟ کیا سیرت کے لیے محدود کر دیا کہ کوئی غلط قدم اٹھائے تو ہم نے سیرت کا پرچار کرنا ہے؟ تو سیرت, ہر مسلمان کو سیرت کے بارے میں آگاہ کرنا, سیرت کے بارے میں بتانا کیا ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ آئیڈینٹی بیسڈ جب ہم کچھ بننا چاہتے ہیں, پروسیس کو آئیڈینٹی بیسڈ ہم بنائیں تو نتائج ایک بہترین مسلم معاشرے کے طور پر سامنے آتے. جب نتائج کی پر فوکس کر کے ہم اپنی عادات کو بناتے ہیں تو تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رمضان میں اجر زیادہ ملتا ہے تو اس لیے تہجد میں اٹھ کر ہم عبادت کریں, رمضان المبارک میں اجر زیادہ ملتا ہے تو ہم نوافل پڑھنا شروع کر دیں, رمضان المبارک میں اجر زیادہ ملتا ہے تو ہم انفاق فی سبیل اللہ کر دیں. بھئی کیسے مسلمان ہیں ہم؟ مسلمان کی آئیڈینٹی اور شناخت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے, یقین, میں دوبارہ اس بات پر آ جاتا ہوں کہ آئیڈینٹی کی بنیاد یقین پر ہے, تصورات پر ہے. آپ کے کہ آپ کے ذہن میں تصور کیا چھپا ہوا ہے, اس تصور کی بنیاد پر ہیبٹ بنتی ہے, اس تصور کی بنیاد پر اعمال جنم لیتے ہیں. تو اس لیے آئیڈینٹی بیسڈ عادات بنانی چاہیے. تلاوت روزانہ کا معمول, نوافل کی ادائیگی روزانہ کا معمول, خشوع خضوع عبادت میں روزانہ کا معمول. ہاں البتہ کوالٹی کوانٹٹی بعض ایام میں ہم بڑھا دیتے ہیں, لیکن اتنا بڑھا دینا اور بقیہ ایام میں چھوڑ دینا, یہ
اسی کی وجہ سے ہے کہ ہم نے نتیجے پر فوکس کیا، آؤٹ کمز پر فوکس کیا. حالانکہ عبادت، حالانکہ رمضان المبارک تو اس وجہ سے آیا تھا کہ ہم جو آئیڈینٹی، جو شناخت، جو پروسیس جو ایک مومنانہ پروسیس ہوتا ہے، ایک مومنانہ نظام زندگی ہوتا ہے، ایک مومنانہ دن کا ایک نظام اور سسٹم ہوتا ہے، اس کو اپنانا اور اس کے اپنانے میں جو کمیاں کوتاہیاں آ گئی ہیں اس کو مزید بڑھانا، یہ تھا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بہرحال یہ سلائیڈز آپ کو ساتھ شیئر بھی کر دی جائیں گی، اور آئیڈینٹی بیسڈ جو عادات اپنانا ہوتا ہے اور آؤٹ کمز بیسڈ جو عادات اپنائی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے مزید گفتگو ہم انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں پھر کریں گے، اور اس کو مزید آگے لے کر جائیں گے، مزید آگے بڑھائیں گے. اور ابھی کے لیے جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا دوبارہ مطالعہ بھی کیجئے، اپنانے کی فکر اور کوشش اور سعی بھی کیجئے کہ آپ اس کو اپنائیں تو، اور اس کو سمجھیں. جو سوالات آپ کے ہوں گے ان سوالات کو بھی اگلی کلاس میں انشاءاللہ العزیز لیا جائے گا. یہ بہت آسان پروسیس ہے عادات کی تعمیر و تشکیل کا، اور میں چاہتا ہوں، کوشش بھی کی ہے کہ آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، بتا سکوں، اور اگر نہ سمجھایا پایا یا میرے سمجھانے میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو اگلی کلاس انشاءاللہ العزیز موجود ہوگی، آپ اس میں ضرور سمجھ لیجیے گا. تو ابھی تک جتنی بات ہوئی اس حوالے سے اگر کسی کا سوال ہے تو سوال لے لیجیے، سوال کر لیجیے. جی سیشنز جو ہیں وہ میں اس کا بتا دوں گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ عادات کی اساسیات ہے، اور اس کے بعد ان عادات کو اپنانے کا جو پروسیجر ہے اور کہ کیسے ان کو اپنانا ہے. یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی کہ عادات کو اختیار کرنے میں دو مشکلات پیش آتی ہیں. ایک مشکل تو آتی ہے کہ ہمارا انتخاب درست نہیں ہوتا، یعنی ہم آؤٹ کمز پر فوکس کرتے ہیں، سمت کا جو تعین ہوتا ہے وہ ہمارا آؤٹ کمز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے عادات کو اپنانے میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. وہ آئیڈینٹی بیسڈ ہونا چاہیے. دوسرا ہوتا ہے طریقہ کار کو اختیار کرنا، طریقہ کار کا اختیار ہم درست نہیں کر پاتے. تو طریقہ کار کو اختیار کیسے ہم درست طریقے کو اختیار کریں، اس حوالے سے مزید موضوعات ہیں، 4 موضوعات ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آگاہ کر دیں گے کہ کتنے سیشنز ہوں گے. بعض اوقات آپ کے سوالات آ جاتے ہیں، یہ دیگر باتیں ہوتی ہیں، تو ایک ہی موضوع وہ 2 سیشنز میں بھی منتقل ہو جاتا ہے.